اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج جو ہم اپنا انشاءاللہ آغاز کر رہے ہیں وہ سورہ بنی اسرائیل یعنی 15ویں سپارے سے 15th چیپٹر سے ہم انشاءاللہ آغاز کریں گے۔ مکی صورت ہے سورہ بنی اسرائیل، اور آپ کو پتہ ہے اسراء والمعراج کے کانٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ساتھ اللہ کے نام کے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو ایک ہی رات میں مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک۔ وہ مسجد اقصی الذی بارکنا حولہ، جس کو برکت دی ہم نے اس کے ارد گرد کو، لنریہ من آیاتنا، تاکہ دکھائیں ہم اس کو اپنی نشانیاں، انہ هو السمیع البصیر، ہم اللہ تعالیٰ یعنی اللہ کے رسول کو ہم اپنی نشانیاں دکھائیں، انہ هو السمیع البصیر، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ سننے والے اور دیکھنے والے ہیں۔ تو اسراء مراد ہوتا ہے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک کا جو سفر تھا جو آپ نے ایک رات میں کیا، اس کو اسراء کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہاں سے مسجد اقصی سے آپ نے پھر آسمانوں کو جو سفر کیا اس کو معراج کہا جاتا ہے، اسی لیے اس کو اسراء والمعراج کہا جاتا ہے۔ تو ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے گئے، کیوں؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور اس کا مقصد جیسے کہ مورخین اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج اور اسراء کی سیر کروائی گئی، یہ وہ سال تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا کٹھن دور تھا، کیونکہ طائف کا واقعہ ہو چکا تھا، شیب ابی طالب کا واقعہ ہو گیا تھا، ابو طالب دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، حضرت خدیجہ دنیا سے رخصت ہو گئی تھیں۔ تو یہ وہ واقعات، یہ وہ لیٹر پیریڈ ہے بالکل ہجرت سے پہلے کا، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے مشکل دور سے گزر رہے تھے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان مضبوط کرنے کے لیے، آپ کو دلاسا دینے کے لیے، آپ کو اپنی ملکوت اور بادشاہت دکھانے کے لیے، اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے، آپ کی آپ کے دل کا جو ہے اس کو، یہ اپنے دل کو مضبوط اور آپ کے قدموں کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی جو ہے یہ سیر کروائی۔ وآتینا موسیٰ الکتاب، اور ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل، اور ہم نے ان کو بنایا ہدایت بنی اسرائیل کے لیے۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اور یہ حکم دیا اس کتاب کے تھرو کہ نہ تم بناؤ میرے علاوہ کسی کو اپنا ہمدرد یا کارساز۔ ذریۃ من حملنا مع نوح، اے اولاد نوح، اے وہ لوگوں جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھی تھے، ان کی اولاد میں سے ہیں۔ اے اولاد جو ہم نے سوار کیا نوح علیہ السلام کے ساتھ، یعنی لفظی ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے۔ یعنی آپ کو پتہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جب ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہی دنیا کے اندر انہوں نے سروائیو کیا، تو بنی اسرائیل حضرت نوح علیہ السلام کی ہی یعنی اس پروجنی میں سے آپ کہہ دیں یا اس جو ہے نا نسل میں سے ہیں، ان کی اولاد میں سے۔ انہ کان عبدا شکورا، بے شک حضرت نوح علیہ السلام بہت ہی اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے تھے۔ وقضینا الی بنی اسرائیل، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں صاف طور پہ یہ کہہ دیا، لتفسدن فی الارض مرتین، کہ تم زمین میں 2 دفعہ فساد کرو گے، ولتعلن علوا کبیرا، اور تم ضرور پکڑو گے بڑا زور، یعنی 2 دفعہ زمین میں ایسے حالات تم پر آئیں گے کہ اللہ تمہیں بہت طاقت اور قوت دیں گے اور تم پھر خوب فساد کرو گے، اللہ کی نافرمانیاں کرو گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، پس جب آیا وعدہ 2 میں سے پہلا، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، تو ہم نے بھیجے تم پر اپنے بندے جو بڑی سخت لڑائی والے تھے۔ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، تو وہ گھس پڑے شہروں کے اندر۔ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور یہ وعدہ تھا جو ہو کے رہنے والا تھا پورا۔ تو جب پہلا یعنی انہوں نے پہلی دفعہ جب انہوں نے سرکشی کی، اور ایک دفعہ اللہ نے ان کو علو یعنی ان کو اللہ نے زمین پہ خلافت عطا کی اور ان کو اللہ نے زور عطا کیا، تو اس وقت پھر اللہ نے ان کو سزا ایسی دی کہ اللہ نے ان کے اوپر ایسا بادشاہ مسلط کیا جس نے ان کو بہت تباہی مچائی اس کی، دونوں دفعہ۔ آگے اللہ دوسرے کا بھی ذکر کریں گے۔ ثم رددنا لكم الكرة عليهم، پھر ہم نے پھیر دی تمہارے لیے باری ان پر، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو فتح عطا کر دی، دوبارہ اللہ نے ان کے لیے حالات اچھے کر دیے۔ وامددناكم باموال وبنين، اور ہم نے تمہاری مدد کی مالوں میں سے اور بیٹوں کے ساتھ۔ وجعلناكم اکثر نفیرا، اور ہم نے تمہیں کر دیا بہت زیادہ ایک بہت بڑا جتھا اور لشکر، یعنی ہم نے تمہارے ملٹیٹیوڈ یعنی تمہارے جو لوگ تھے ان میں اضافہ کیا۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نے بھلائی کی تو تم نے اپنی جانوں کے لیے بھلائی کی ہے، یعنی اس کا فائدہ تمہاری جانوں کو ہوگا۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم نے برائی کی تو وہ بھی تمہارے جانوں کے لیے، اس کا نقصان بھی تمہاری جانوں کو ہوگا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر جب آیا دوسرا وعدہ،
لیسوء وجوہکم تاکہ بگاڑ دیں تمہارے چہرے، ولیدخلوا المسجد اور گھس جائیں مسجد میں یعنی مسجد اقصی میں، کما دخلوہ اول مرہ جیسے وہ پہلی بار اس میں گھسے تھے، ولیتبروا ما علوا تتبیرا اور برباد کر ڈالیں جہاں بھی وہ غلبہ پائیں بری طرح برباد کرنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دونوں دفعہ جب انہوں نے زمین میں اللہ نے پہلے ان کو علو عطا کیا، بلندی عطا کی، طاقت عطا کی، انہوں نے بہت سرکشی اور فساد کیا، اللہ نے اپنا ایک جو ہے اپنی مخلوق ایسی یعنی خاص طور پہ ایسا کوئی ظالم حکمران ان پر بھیجا جس نے ان کو تہس نہس کر دیا، تباہی مچا دی، مسجد اقصی کو بھی انہوں نے بہت نقصان پہنچایا۔ اس کے بعد اللہ نے دوبارہ ان کے حالات بہتر کیے، پھر دوبارہ انہوں نے وہ کام شروع کیا، پھر اللہ نے دوسری دفعہ بھی دوبارہ کیا کیا، ایک اور بادشاہ کو مسلط کیا جس نے جا کے مسجد کے اندر گھس کے مسجد اقصی کو بھی تباہ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے علاقوں میں ان کے شہروں کو بھی اجاڑ دیا۔ عسى ربكم ان يرحمكم امید ہے تمہارا رب تم پر رحم کرے، وان عدتم عدنا اگر تم پھر وہی کرو گے تو ہم بھی پھر وہی کریں گے، یعنی تم نے دوبارہ اگر یہ کام کیا تو اللہ کہتے ہیں دوبارہ تم پر اللہ تعالیٰ بادشاہ مسلط کر دیں گے۔ تو یاد رکھیے گا کہ اللہ کا ایک بہت بڑا عذاب یہ ہے کہ اللہ انسان مسلمانوں کے دشمن جو ہے وہ مسلمانوں پر حاوی ہو جائیں، تو یہ بھی اللہ کا ایک عذاب ہے جیسے کہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا۔ وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا اور ہم نے بنایا جہنم کافروں کے لیے قید خانہ۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے اس کے لیے جو سب سے سیدھی ہے، اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے سیدھی راہ۔ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات اور بشارت دیتا ہے مومنوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں، کس چیز کی بشارت دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے، ان لہم اجرا کبیرا کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر، وان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ اور یہ خوشخبری دیتا ہے اور یہ اس کو پیغام دیتا ہے ان لوگوں کو جو آخرت پہ ایمان نہیں لاتے، اعتدنا لهم عذابا الیما کہ ہم نے ان کے لیے بہت دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ویدعو الانسان بالشر دعاءہ بالخیر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان برائی کی دعا بالکل ایسے ہی کرتا ہے جیسے وہ اپنے لیے بھلائی کی دعا کرتا ہے، یعنی جتنی اس کو چاہت اپنے لیے اچھائی کی ہوتی ہے اتنی ہی چاہت اپنے لیے برائی کی بھی کرتا ہے، اللہ سے فوراً عذاب مانگتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، اللہ کے بارے میں بدظن ہو جاتا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا اور انسان بہت جلد باز ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْن ہم نے رات اور دن کو نشانیاں بنایا، بہت سی عبرتیں اس میں ہیں، بہت سی نشانیاں۔ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ پھر ہم نے مٹا دیا رات کی نشانی، وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ اور ہم نے بنایا دن کی نشانی، مُبْصِرَةً دکھانے والی، لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ تاکہ تم تلاش کرو اپنے رب کا فضل، وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ اور تاکہ تم معلوم کرو گنتی سالوں کی اور تم حساب لگا سکو۔ تو اللہ تعالیٰ نے دن رات کیوں بنائے؟ تاکہ آپ حساب لگا سکیں، وقت کا حساب لگا سکیں، اور بھی اللہ تعالیٰ کی بہت سی نشانیاں ہیں، رات کی اپنی ایک فضائل ہیں اور کے اپنے فائدے ہیں، دین کے اپنے فوائد ہیں جس کے اندر انسان اپنی دنیا میں اللہ کا فضل تلاش کرتا ہے، محنت کمائی کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا اور ہر چیز کو ہم نے بیان کیا ہے تفصیل کے ساتھ۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ اور ہر انسان ہم نے لٹکا دی ہے اس کا نصیب اس کی گردن کے ساتھ، ہر انسان کا نصیب اس کے گردن کے ساتھ لٹکا، جو اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھا ہے اس کو مل کے رہنا۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اور قیامت کے دن ہم اس کے لیے نکالیں گے ایک کتاب اور اس کو پائے گا وہ کھلا ہوا، قیامت کے دن سارے اعمال اس کے سامنے کھلے ہوئے ہوں گے، اور قیامت کے دن اللہ پھر کیا کہیں گے؟ اقرأ کتابک اپنی کتاب کو ذرا پڑھو، عمل کی جو کتاب ہے اس کو ذرا پڑھو، کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا آج کے دن تمہارا اپنے حساب کے لیے اپنی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے تمہارا خود ہی پڑھ لینا کافی ہے۔ یعنی جب انسان اس کتاب کو پکڑے گا اپنے اعمال دیکھے گا تو انسان اتنا شرمندہ ہوگا کہ انسان کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ اس کے اندر اس نے کیا کمایا اور کیا کھویا اور اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس کو اپنا اکاؤنٹیبلٹی خود ہی کر لے گا اس وقت۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ جس نے ہدایت پائی تو صرف اس نے ہدایت پائی اپنے لیے، یعنی جس کو فائدہ اس کو اپنی جان کو فائدہ ہوگا اس کا۔ ومن ضل فانما یضل علیہا جو گمراہ ہوا تو وہ اپنی جان کے خلاف گمراہ ہوا، یعنی اس کی جان کو اس کا نقصان ہوگا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى اور نہیں کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ اٹھائے گا کسی دوسرے کا۔ وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا اور ہم نہیں عذاب دینے والے جب تک کہ ہم کسی رسول کو نہ بھیج دیں، جب تک اللہ کی طرف سے کوئی رسول نہ چلا جائے اللہ کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً جب بھی ہم ارادہ کرتے ہیں کسی بستی کو تباہ کرنے کا، امرنا مترفیہا تو ہم اس کے جو خوشحال لوگ ہیں جو کھاتے پیتے لوگ ہیں ان کو حکم دیتے ہیں، فَفَسَقُوا فِيهَا تو اس میں وہ خوب فساد پھیلاتے ہیں، خود اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ فحق علیہ القول پھر پوری ہو گئی ان پر ہماری بات، یعنی پھر اللہ کا حکم ان کے اوپر آ جاتا ہے، اللہ کا عذاب ان پہ ثابت ہو جاتا ہے۔ فدمرناہا تدمیرا پھر ہم ان کو پوری طریقے سے ہلاک کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب بھی ہم نے کسی قوم کو تباہ کرنا ہوتا ہے تو ان کے جو اشرافیہ ہوتی ہیں نا، جو ان کے مالدار لوگ ہوتے ہیں، خوشحال لوگ ہوتے ہیں،
ان سے اللہ تعالیٰ نافرمانی کے کام کرواتے ہیں، یعنی اللہ ان کے لیے نافرمانی کے کام آسان کر دیتے ہیں اور وہ خوب اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ حجت قائم کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا پھر عذاب ان کے اوپر آ جاتا ہے اور اللہ سب کو سب تباہ کر دیتے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوح، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کتنی بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور کافی ہے تیرا رب بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے والا اور دیکھنے والا۔ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ، جو کوئی چاہتا ہے دنیا کی زندگی، عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ، ہم جلدی دے دیں گے اس کو دنیا جتنی ہم چاہیں گے۔ لمن نريد، جس کو ہم چاہیں گے، یعنی انسان جو بھی دنیا مانگتا ہے اللہ کہتے ہیں وہ دنیا ہمارے مرضی، ہم دے دیتے ہیں لیکن ہم اتنی دیتے ہیں جتنی ہم چاہتے ہیں۔ ثم جعلنا له جہنم، لیکن پھر اس کے بعد ہم اس کے لیے جہنم کو اس کا بنا دیتے ہیں، ہم اس کے لیے جہنم پھر اس کا نصیب بنا دیتے ہیں۔ یصلاها مذموما مدحورا، وہ داخل ہوگا اس میں مذمت کیا ہوا اور دھکیلا ہوا، یعنی بہت بری طریقے سے اس میں ڈانٹ بھی پڑے گی، اس کو ہیوملیٹ کیا جائے گا۔ ومن اراد الآخرۃ، اور جو آخرت چاہتا ہے یا اس کا ارادہ کیا، وسعى لها سعيها، اور وہ اس کے لیے کوشش اور جد و جہد بھی کرتا ہے، وهو مؤمن، اور صرف کوشش نہیں کرتا بلکہ اس کا اللہ پر ایمان بھی ہے، فاولئک کان سعیهم مشکورا، پس یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر کی جائے گی، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول کریں گے اور قدر کی جائے گی۔ کلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربک، ہم تیرے رب کی بخشش سے ان کو بھی اور ان کو بھی ہر ایک کو دیتے ہیں۔ وما كان عطاء ربک محظورا، اور تیرے رب کی بخشش کسی پر بھی روکی نہیں جائے گی، جانے والی، یعنی اللہ تعالیٰ کی بخشش اور اللہ تعالیٰ کا کرم کافروں پر بھی ہوتا ہے، مسلمانوں پر بھی ہوتا ہے، سب کے سب پر ہوتا ہے، اور کوئی بندہ اللہ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ فلاں کو نہ دے مجھے دے دے، یا فلاں کو دے دے اور مجھے نہ دے، یہ کسی طریقے سے ایسا معاملہ نہیں، یہ اللہ کے اختیار میں۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھیے ہم نے کس طریقے سے فضیلت دی بعض کو بعض پر دنیا میں۔ وللآخرۃ، اور اس میں کوئی فرق بھی نہیں ہے، کوئی مسلمان بھی کافر، بعض اوقات اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو زیادہ دیتے ہیں کافروں سے، بعض اوقات کافروں کو زیادہ دے دیتے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں کرتے، اللہ کہتے ہیں بعض کو بعض پہ تم میں سے اللہ تعالیٰ فضیلت دے دیتے ہیں کسی بھی معاملے میں۔ وللآخرۃ اکبر درجات، اور البتہ آخرت سب سے بڑے درجات ہیں، یعنی آخرت کے درجات سب سے بڑے ہیں، وہ اکبر تفضیلا، اور سب سے زیادہ فضیلت والے۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، نہ ٹھہرائیے اب اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود۔ فتقعد مذموما مخذولا، پس تو بیٹھا رہے گا مذمت کیا ہوا بے بس ہو کر، یعنی پھر تم پر بے بس ہو جاؤ گے اور تم پر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈانٹ آئے گی۔ وقضى ربک الا تعبدوا، اور فیصلہ فرمایا تیرے رب نے کہ نہیں تم عبادت کرو سوائے اس کے، الا ایاہ، وبالوالدین احسانا، اور یہ بھی حکم دیا اور فیصلہ فرمایا کہ تم والدین کے ساتھ احسان کرو، نیکی کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، اگر وہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو تم ان کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرو کہ تم ان کو اف تک نہ کہو۔ ولا تنہرہما، اور ان کو ڈانٹو نہ، بالکل ان کے ساتھ سختی سے بات نہ کرو۔ وقل لہما قولا کریما، بلکہ بہت نرم اور محبت والی اور رحمت والی بات کرو، معزز بات کرو۔ واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور جھکا دو ان کے لیے عاجزی کے بازو رحمت کے ساتھ، یعنی رحمت والے بازو ان کے لیے ہوں، عاجزی ہو ان کے سامنے، محبت ہو، رحمت ہو۔ وقل رب ارحمہما، اور ان کے لیے رب اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو، کیا دعا مانگو کہ اے اللہ ان دونوں پر بھی رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ ان دونوں نے مجھے بچپن میں پرورش کی میری۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا، اگر تم ہوگے نیک لوگ تو بے شک وہ رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو بھی رجوع کرتا ہے، جو توبہ کرنے والا، اللہ ان کو بخشنے والے ہیں۔ وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، اور رشتہ داروں کے ان کے حقوق ادا کرو، اور مسکینوں کو بھی اور مسافروں کو بھی۔ ولا تبذر تبذیرا، اور نہ تم فضول خرچی کرو اندھادھند، یعنی تم کیا کرو، جو رشتہ دار ہیں اور مسکین ہیں اور مسافر ہیں ان کے حقوق ادا کرو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی والے شیطان کے بھائی ہیں۔ وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ، اگر تو نے منہ پھیر لے ان سے، ابتغاء رحمت من ربک، اس انتظار میں کہ اپنے رب کی رحمت کا تو ہو انتظار کرنے والا، ترجوہا، تو اس کی امید رکھتا ہے، فقل لہم قولا میسورا، تو کہہ ان کے لیے کوئی نرم بات۔ اب اللہ تعالیٰ نے پیچھے حکم کیا دیا کہ یعنی جو رشتہ دار ہیں، مسکین ہیں اور مسافر ہیں ان کے حقوق دو، یعنی کیا مطلب ہے کہ اگر تمہارے پاس مال ہو، دولت ہو اور تم ان کے اوپر خرچ کر سکتے ہو، ان کو ضرورت ہو تو ان کی مدد کیا کرو۔ اچھا، اب اگر انسان کے پاس نہیں ہے، اللہ کہتے ہیں اگر تم نہیں دے سکتے تو اللہ کہتے ہیں تو پھر تم اگر ان سے منہ پھیر لیتے ہو، تم نہیں دے سکتے
تو ان کے لیے کوئی سخت بات نہ کرو، بلکہ اچھے انداز سے بات کرو، اور اللہ سے امید رکھتے ہوئے یہ بات کرو کہ اللہ تعالیٰ جب مجھے بعد میں عطا کرے گا پھر میں تمہارے حقوق ادا کر دوں گا، ابھی تو نہیں میں کر سکتا، میرے پاس مال نہیں ہے، میرے پاس ابھی ضرورت، میری اپنی مجبوریاں ہیں. تو یعنی ان کے ساتھ اچھی بات کرو، ان کو سختی سے بات نہ کرو. خاص طور پہ یہ 3 کیٹیگریز، رشتہ دار، اسی طریقے سے ضرورت مند، مسکین خاص طور پہ، اور تیسرے جو ہیں مسافر. ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك، اور نہ تو رکھ اپنا ہاتھ بندھا ہوا اپنی گردن کے ساتھ. ولا تبسطها كل البسط، اور نہ بالکل اس کو کھول دے. فتقعد ملوما محسورا، پھر تو بیٹھا رہ جائے گا ملامت زدہ اور تھکا ہوا، عاجز اور تھک جائے گا تو. یعنی ان ادر ورڈز بالکل ہی اسٹنجی ہو جانا اور بالکل خرچ نہ کرنا، اور یا پھر اتنی دوسری ایکسٹریم پہ چلے جانا اور اتنا خرچ کرنا کہ انسان کی بالکل مال ہی ختم ہو جائے اور انسان دوسروں کا محتاج بن جائے. تو اللہ کہتے ہیں یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں، ان کو نہیں بلکہ درمیانی رائے اختیار کرے انسان. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک تیرا رب وہ رزق فراخ کر دیتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کے لیے رزق تنگ بھی کر دیتا ہے. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ ہے اپنے بندوں کا خبر رکھنے والا اور ان کو دیکھنے والا. ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اور نہ تم قتل کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے، فاقے کے ڈر سے، یعنی مال کی وجہ سے، یعنی رزق کی کمی کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. نحن نرزقهم وإياكم، ہم رزق دیتے ہیں انہیں بھی اور تم کو بھی. ان قتلهم كان خطئا كبيرا، ان کا قتل کرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے. ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. انه كان فاحشة، وہ بے حیائی کا کام ہے. وساء سبیلا، اور بہت برا رستہ ہے. تو یہاں پہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، اللہ کہتے ہیں اسے قریب بھی نہ جاؤ. اس کا مطلب ہے بہت سے ایسے اعمال ہیں جو زنا تو نہیں ہوتے لیکن وہ زنا کی طرف انسان کو لے کے جاتے ہیں، تو ان کاموں سے بھی اللہ تعالیٰ نے بچنے کا حکم فرمایا. کیونکہ جب انسان ان کاموں میں پڑ جاتا ہے تو پھر زنا بہت آسان ہو جاتا ہے، پھر انسان مجبور ہو جاتا ہے، اور انسان کئی دفعہ مجبور ہو جاتا ہے، کہنے کا مطلب ہے انسان اپنے ہوس کے آگے مجبور ہو جاتا ہے اور انسان پھر وہ کام کر لیتا ہے. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور نہ تم قتل کرو کسی جان کو جس کو اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ. ہاں جہاں پہ حق ہے وہاں پہ آپ قتل کر سکتے ہیں. ومن قتل مظلوما، بلکہ آپ نہیں قتل کر سکتے، یعنی حکومت قتل کر سکتی ہے، یہ جو بھی جس کو اللہ نے اولو الامر، جن کو اللہ نے اتھارٹی دی ہے، وہ قتل کر سکتے ہیں قصاص کی صورت میں یا کسی اور سزا کی صورت میں. ومن قتل مظلوما، اور جو مارا گیا مظلوم، فقط جعلنا لولیہ سلطانا، تو اس کے وارث کے لیے ایک اختیار بھی دیا گیا ہے، یعنی قصاص کا اختیار ہے. وہ چاہے تو بلڈ منی بھی لے سکتا ہے، دیت بھی لے سکتا ہے، اور چاہے تو اس کو قتل بھی کروا سکتا ہے. فلا یسرف فی القتل، پس نہ تم قتل میں حد سے بڑھو. یعنی اگر ایک بندے کا قتل ہو گیا، اس کے ورثاء نے اب اس سے انتقام لینا ہے، قتل کا قصاص لینا، مثال کے طور پہ لیا جا سکتا ہے قتال، اس میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسی صورت میں آپ نے جو قتل کرنا ہے تو اس کے اندر زیادتی نہیں کرنی. یہ نہیں کہ بندہ اب انتقام بھی لے اور قتل اتنی بری طریقے سے کرے کہ اس کے ناک بھی کاٹے، ہاتھ بھی کاٹے، اس کو بری طریقے سے بدترین انداز میں قتل کرے. نہیں، حد سے نہیں بڑھنا. انہ کان منصورا، بے شک وہ مدد کیا گیا ہے. یعنی ایسا شخص جو کہ مقتول کے ورثاء ہیں ان کی اللہ کی طرف سے مدد اور تائید ہوتی ہے. ولا تقربوا مال الیتیم، اور نہ تم قریب بھی آؤ یتیم کے مال کے، الا باللتی ہی احسن، مگر اچھے طریقے سے، اچھے طریقے کے ساتھ، اچھی انٹینشن کے ساتھ، اچھے مقاصد کے ساتھ. ہاں آپ یتیم کے مال کو استعمال بھی کر سکتے ہیں، جس کا ذکر پہلے بھی ہو گیا. حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں. واوفوا بالعہد، اور اپنے وعدوں کو پورا کرو. ان العہد کان مسئولا، بے شک وعدوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس کی ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال کریں گے. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، اور اپنے پیمانے کو تم ماپ تول کر دو، یعنی اپنا پورا کرو تم اپنے، یعنی گیج کو، اپنا جو ماپ ہے اس کو پورا پیمانہ، اس کو پورا کرو جب تم اس کو بیلنس کرنے لگو. وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور وزن کرو تم ترازو کے ساتھ بالکل سیدھا سادہ، بالکل صحیح اور صاف طریقے سے ترازو کے ساتھ وزن کرو. ذالک خیر، یہ بہتر ہے، واحسن تأویلا، اور انجام کے اعتبار سے بہت اچھا ہے. ولا تقف ما لیس لک به علم، اور ایسی چیز جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑو. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک انسان کی جو سماعت ہے، انسان کا سننا، انسان کا دیکھنا، انسان کے دل، قیامت کے دن ان سب سے سوال کیا جائے گا، ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا، خاص طور پہ کہ تم نے ان کو کس طریقے سے علم کے بارے میں استعمال کیا. ولا تمشی فی الارض مرحا، اور نہ تم چلو زمین میں اکڑ کر. انک لن تخرق الارض، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے. ولن تبلغ الجبال طولا، اور نہ تم پہاڑوں کی بلندیوں کو پہنچ سکتے ہو اس طریقے سے. یعنی انسان بڑے اکڑ کے ایسے چلتا ہے، جب زور سے پیر پٹک کے چلتا ہے تو اللہ کہتے ہیں تمہارے اس پیر پٹکنے سے زمین نے پھٹ نہیں جانا، اور نہ تمہارا اتنا آسمان جو سینہ پھولا ہوتا ہے اور تمہارا منہ آسمانوں کی طرف ہوتا ہے کہ تم نے پہاڑ پہ چڑھ جانا. نہیں، اللہ کہتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، تمہاری اس اکڑ کا تم پر کوئی اثر نہیں، اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں. کل ذالک کان سیئہ، یہ سب کی سب برائی کے کام ہیں، یہ اللہ کو ناپسندیدہ کام ہے.
عند ربک مکروہا، اور اللہ کے ہاں تیرے رب کے ہاں یہ چیزیں ناپسندیدہ ہیں۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، اللہ کہتے ہیں یہ اس سے ہے جو وحی کیا گیا آپ کی طرف حکمت میں سے۔ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، اور نہ تم اللہ کے ساتھ آپ نہ بنائیے کسی اور کو معبود۔ فتلقى فی جہنم، پس ڈال دیے جائیں گے فی جہنم ملوما، جہنم میں ملوما مدحورا، ملامت زدہ اور دکیلے ہوئے۔ افاصفاکم ربکم بالبنین، کیا تم نے چن لیا ہے اپنے رب کے لیے بیٹے؟ واتخذ من الملائکۃ اناسا، اور اسی طریقے سے تم نے اس کے لیے بیٹیاں بنا لی ہیں، یعنی تم نے اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا ہے۔ جیسے یہودی کہتے تھے نا ہم اللہ کے بیٹے ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں تم نے اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا۔ وہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں۔ انکم لتقولون قولا عظیما، اللہ کہتے ہیں تم بہت بڑی بات کرتے ہو، یعنی بہت فضول اور بہت بڑی بات کر رہے ہو اللہ کے بارے میں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، اور یقیناً ہم اس قرآن مجید میں مختلف انداز سے بار بار آیات بیان کرتے ہیں تاکہ وہ نصیحت پکڑ لیں۔ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، لیکن فائدہ کچھ نہیں ہوتا، وہ نفرت میں مزید بڑھ جاتے ہیں، بجائے یہ کہ وہ ہدایت میں آگے بڑھیں وہ نفرت میں مزید بڑھ جاتے ہیں۔ قل لو كان معه آلهة كما يقولون، ان سے کہہ دیجئے اگر اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہوتا جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں، اذا لابتغوا الى ذي العرش سبیلا، تو وہ ضرور ڈھونڈتے عرش والے کی طرف کوئی نہ کوئی رستہ۔ یعنی اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہوتے ہیں نا تو کبھی بھی ایسا نہ ہوتا کہ وہ آرام سے بیٹھے رہتے اور قبول کر لیتے کہ ہم سے اوپر بھی ایک خدا ہے، نہیں، وہ کوشش کرتے کہ جو سب سے بڑا خدا ہے کسی طریقے سے اس کو بھی گرا کے ہم اس کے برابر آ جائیں یا ہم اس سے اوپر چلے جائیں۔ سبحانہ، اللہ پاک ہے، وتعالی، اور بہت بلند ہے اس سے، عما یقولون، جو یہ کہتے ہیں، علوا کبیرہ، بہت بلند ہے اللہ، بہت بڑا ہے ان چیزوں سے یہ باتیں جو کرتے ہیں۔ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ اس میں ہے سب کے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے سوائے یہ کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے اس کی تعریف کرتے ہوئے۔ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تمہیں اس کی تسبیح سمجھ نہیں آتی، تمہیں پتہ نہیں چلتا کہ چڑیاں کس طریقے سے اللہ کی تسبیح بیان کریں، ہمیں ان کی بولی سمجھ ہی نہیں آتی۔ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، بے شک وہ بہت تحمل والا اور بخشنے والا ہے۔ سائے بھی اللہ کی تحمید اور اللہ کے لیے سجدے کرتے ہیں، سورج، چاند، درخت، سب کے سب اللہ کے لیے سجدے کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح تحمید بیان کرتے ہیں۔ جیسے اللہ نے کہا بجلی جو ہے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، بجلی کی جو کڑک ہے اور گرج ہے وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی اس کو۔ تو اللہ کہتے ہیں اتنا بڑا اللہ ہے اور تم سمجھتے ہو اس کے ساتھ معبود ہیں، اگر یہ معبود ہوتے یہ اللہ تک پہنچ سکتے اتنے بڑے رب تک۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ہم کر دیتے ہیں ان کے درمیان اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے آخرت پر ایک ایسا پردہ جو چھپا ہوا ہو، یعنی اللہ کے ہدایت اور ان کے درمیان ایک پردہ آ جاتا ہے۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور ہم نے ڈال دیے ان کے دلوں میں بھی پردے، أَن يَفْقَهُوهُ، کہ کسی طریقے سے وہ اس کو سمجھ نہ پائیں قرآن کو، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں میں بھی بوجھ ہے، کانوں میں بھی اللہ نے کوئی پردے ڈال دیے ہیں۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اور جب آپ قرآن مجید میں ذکر کرتے ہیں اپنے رب کی اکیلے کی، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو وہ اپنے پیٹھ پھیر کے بھاگ جاتے ہیں وہاں سے نفرت کرتے ہوئے، نفرت میں وہ پیٹھ پھیر کے بھاگ جاتے ہیں۔ دیکھیں مشرکین جو ہے نا، جب بھی اللہ اکیلے کا ذکر ہوتا ہے نا، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، آگے ہم پڑھیں گے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جب اللہ اکیلے کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دلوں میں غصہ اور نفرت بڑھ جاتی ہے، توحید کی بات ہوتی ہے نا ان کو آگ لگ جاتی ہے، لیکن جب اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کی بات ہوتی ہے تو وہ خوش ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ بھی یہاں پہ یہی بات کر رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں جب آپ قرآن پڑھتے ہیں اور اس قرآن میں اللہ اکیلے کی توحید کا ذکر آتا ہے تو یہ پیٹھ پھیر کے بھاگ جاتے ہیں نفرت کے اندر۔ استغفر اللہ۔ نحن اعلم بما يستمعون به، ہم خوب جانتے ہیں جس غرض سے وہ یہ سنتے ہیں قرآن۔ اذ يستمعون الیک، جب وہ کان لگا کے آپ کی طرف قرآن مجید کو سن رہے ہوتے ہیں، واذ هم نجوا، اور جب وہ سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں، اذ یقول الظالمون، جب کہتے ہیں ظالم، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ تم نہیں پیروی کر رہے مگر ایک جادو زدہ آدمی کے۔ انظر، کہہ دیجئے دیکھو، کیف ضربوا لك الامثال، کیسے انہوں نے مثالیں بیان کی، فضلوا، پس وہ گمراہ ہو گئے، فلا يستطيعون سبیلا، پس وہ نہیں استطاعت رکھتے کسی رستے کی۔ تو اللہ نے کہا دیکھو کیسی گندی مثالیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیتے ہیں کہ مسحور آدمی ہے، مجنون آدمی ہے، جیسے پیچھے بھی ہم ذکر کر چکے نا۔
قرآن مجید میں اللہ نے ان کی باتوں کا ذکر کیا. وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا، اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے ریزہ ریزہ، یعنی ہماری ہڈیاں ہوں گی اور ہڈیاں بھی ذرات کے اندر بدل جائیں گی، انا لمبعوثون خلقا جدیدا، تو کیا ہمیں پیدا کیا جائے گا، ہم پھر جی اٹھیں گے ایک نئی طریقے سے، بالکل نئے انداز پہ، سب کچھ صحیح ہو جائے گا، دوبارہ ہم صحیح ہو جائیں گے. کہتے ہیں یہ ہو سکتا ہے؟ یعنی وہ سوال پوچھتے ہیں. اللہ کہتے ہیں قل کونوا حجارۃ او حدیدا، چاہے تم پتھر کے بن جاؤ یا لوہے کے بن جاؤ، پھر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں پیدا کر دیں گے. او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا مخلوق یا اور کوئی مخلوق جو اس سے بھی بڑی ہو جو تمہارے خیال میں. اللہ کہتے ہیں چاہے پتھر بن جاؤ، چاہے لوہا بن جاؤ، یا اس سے بھی کوئی مضبوط مخلوق بن جاؤ، اللہ اس کو بھی ختم کر کے دوبارہ تمہیں زندہ کر دیں گے. فسیقولون من یعیدنا، جب انہوں نے بات سنی تو کہنے لگے کہ اچھا پھر ہمیں کون اٹھائے گا، کون لٹائے گا؟ ان سے کہہ دیجئے الذی فطرکم اول مرہ، وہ ذات تمہیں زندہ کرے گی اور اٹھائے گی جس نے تمہیں سب سے پہلے پیدا کیا جب تم کچھ بھی نہیں تھے. فسینغضون الیک رؤوسہم، پھر وہ ہلائیں گے تمہاری طرف اپنے سر. ویقولون متاہ، پھر تیسرا سوال یہ کریں گے اچھا یہ کب ہوگا. یعنی پہلی بات وہ یہ پوچھیں گے کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم مٹی بن جائیں، ذرات بن جائیں ہماری ہڈیاں، ہم دوبارہ انسان بن جائیں گے؟ اللہ کہتے ہیں چاہے پتھر بن جاؤ، جو مرضی بن جاؤ، اللہ تمہیں کر دیں گے. کہتے ہیں اچھا. دوسرا سوال کرتے ہیں پھر اچھا کون کرے گا یہ؟ کہ وہ کرے گا جس نے تمہیں سب سے پہلے کیا. تیسرا سوال کرتے ہیں اچھا پھر یہ کب ہوگا؟ اللہ نے کہا عسیٰ ان یکون قریبا، جلد ہوگا. یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ، جس دن وہ پکارے گا تمہیں تو تم جواب دو گے اس کی تعریف کے ساتھ. وتظنون، اور تم خیال کرو گے ان لبثتم الا قلیلا، کہ تم دنیا کے اندر بہت تھوڑے سے وقت میں رہے ہو. وقل لعبادی یقولوا التی ہی احسن، اور فرما دیں میرے بندوں کو وہ کہیں کہ وہ بات کہیں جو سب سے اچھی ہو. میرے بندوں سے بات کر دیں کہ جب بھی وہ بات کریں تو وہ والی بات کریں جو سب سے اچھی بات ہو. ان الشیطان ینزغ بینہم، سب سے شیطان ان کے درمیان فساد ڈالتا ہے. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. تو اس سے پتہ چلا اللہ کہتے ہیں اپنی زبان صاف رکھو کیونکہ شیطان دشمنی ڈالتا ہے. اس سے پتہ چلا کہ سب سے بڑا سورس لڑائی کا وہ زبان ہوتی ہے انسان کی. ہم سب سے زیادہ غیر محتاط ہوتے ہیں اس زبان کے بارے میں، اور سب سے زیادہ لڑائیاں اس زبان کی وجہ سے چلتی ہیں. عمل نہیں ہوتا، یعنی ان ادر ورڈز بہت سے لوگ شاید برا عمل نہیں کرتے، لیکن لڑائیوں کی جڑ اصل میں انسان کی زبان ہوتی ہے. گندی بات، اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں ہے، بس ایسی باتیں کر دی اور لڑائیاں شروع کی. اللہ معاف کرے. ربکم اعلم بکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے تمہیں. ان یشاء یرحمکم، وہ چاہے تو تم پر رحم کرے. او ان یشاء یعذبکم، وہ چاہے تو تمہیں عذاب دے. وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور ہم نے تمہیں نہیں ان پر کوئی دروغہ بنا کے بھیجا. وربک اعلم بمن فی السماوات والارض، اور تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے. ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض، ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی. وآتینا داود زبورا، اور ہم نے داود علیہ الصلوۃ والسلام کو زبور یعنی صحیفے عطا کیے. قل ادعوا الذین زعمتم من دونی، کہہ دیجئے پکارو وہ جن کو تم گمان کرتے ہو اللہ کے سوا. فلا یملکون کشف الضر عنکم، وہ تم سے کوئی بھی تکلیف دور نہیں کر سکیں گے. ولا تحویلا، اور نہ ہی وہ اس تکلیف کو بدل سکیں گے. اولئک الذین یدعون، یہی وہ لوگ ہیں جو پکارتے ہیں. یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یعنی یہ معبود جن کو تم پکارتے ہو اپنی مدد کے لیے، یہ خود اللہ کو پکارتے ہیں. الی ربہم الوسیلہ، اور اللہ کے ہاں وسیلہ تلاش کرتے ہیں، کسی طریقے سے کوئی ایسا اچھا عمل کریں کہ اللہ کے قریب ہو جائیں. ایہم اقرب، کہ ان میں سے کون زیادہ قریب ہے. ویرجون رحمتہ، اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتے ہیں. ویخافون عذابہ، اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. یعنی یہ جو معبود جن کو تم بنایا ہوا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اکثر لوگ جن کو انہوں نے معبود بنایا ہوا تھا خود اللہ کے نیک بندے تھے. جیسے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا، آگے بھی ذکر کریں گے سورہ نوح میں، کہ یہ جو لوگ تھے یہ نیک تھے، ان امت کے اچھے اور نیک لوگ تھے. ان کی عزت کرتے ہوئے، تکریم کرتے ہوئے انہوں نے ان کو اپنا خدا بنا لیا. اللہ کہتے ہیں جن کو تم نے اپنا معبود بنایا یہ خود اللہ سے ڈرنے والے ہیں. یہ تو خود اللہ سے ایسے عمل کرتے تھے بڑھ بڑھ کے کہ کسی طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، اور اللہ کی رحمت کی امید لگائے رہتے تھے. تو تم ان کو پیچھے بھاگتے ہو ان کے. ان عذاب ربک کان محذورا، بے شک تیرا رب کا جو عذاب ہے اس کی بہت ہی ڈرنے والا، یعنی اس سے ڈر وہ قابل، اس سے قابل خوف ہے. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا، اور نہیں کوئی بستی یا کوئی قبیلہ، کوئی علاقہ مگر ہم اس کو ہلاک کرنے والے ہیں قیامت سے پہلے، یا ہم اس کو سخت عذاب دینے والے ہیں. كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا، یہ سب کا سب کتاب میں لکھا ہوا ہے. وما منا، یعنی ہر قوم کو، ہر بستی کو کسی نہ کسی شکل میں قیامت سے پہلے ایک دفعہ عذاب ضرور آئے گا، یا اس کو اللہ بالکل ملیامیٹ کر دیں گے، یا اللہ ملیامیٹ کر دیں گے، یا عذاب آئے گا. ہماری امت جو ہے یہ واحد امت ہے
جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی تھی اور اللہ نے وہ قبول کر لی تھی. وہ دعا یہ تھی کہ اللہ میری امت کو کبھی پوری طریقے سے ہلاک نہ کیجیے گا. تو ہماری امت محمدیہ جو ہے یہ پوری طریقے سے مکمل طور پہ ہلاک نہیں ہوگی، لیکن اس پر مختلف صورتوں میں عذاب آتے رہیں گے. عذاب تو آتے رہیں گے، جیسے اللہ نے کہا وَمُعَذِّبُهَا عَذَابًا شَدِيدًا، اور ہمارے اوپر ابھی بھی عذاب آئے ہیں مختلف صورتوں کے. وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ، اور نہیں ہمیں روکا کہ ہم بھیجیں نشانیاں، اور ہمیں کسی چیز نے نہیں روکا سوائے کہ ہم نشانیاں بھیجیں، الا مگر یہ کہ ان کذب بها الاولون، کو اس کو جھٹلایا پہلے لوگوں نے. اللہ کہتے ہیں جو ہم نے لوگ بہت تقاضے کرتے ہیں کہ یہ فلاں نشانی لے آئیں، فلاں نشانی لے آئیں، یہ فلاں معجزہ لے آئیں، کس چیز نے ہمیں روکا؟ اس لیے روکا جو پہلے لوگ ہیں انہوں نے جھٹلایا ان نشانیوں کو. یعنی ان ادر ورڈز ہم نے جب بھی کوئی نشانیاں لے کے آئے جو انہوں نے تقاضا کیا انہوں نے کبھی مانا ہی نہیں. اگر یہ مانتے ہوتے پہلے لوگ، ان سے پہلے جو لوگ آئے ہیں وہ مان جاتے تو ہم ان کے لیے بھی بھیج دیتے. تو اللہ ان ادر ورڈز کہہ رہے ہیں کہ بے شک یہ مانتے رہیں، اصل میں ان نشانیوں کا فائدہ نہیں ہے. یا تو یہ مان لیں نا، ایمان لے کے، ایمان تو انہوں نے لانا نہیں ہے، ایسے ہی تقاضے کرتے جا رہے ہیں. وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ، اب اللہ مثال دیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں ہم نے سمود کو، قوم سمود کو اونٹنی عطا کی، مبصرتاً، وہ دکھانے کو تھی، یعنی وہ عبرت کی ذریعہ تھی، وہ بصیرت کے لیے ذریعہ تھی، وہ دلیل، وہ ایک نشانی کے طور پہ اللہ نے بھیجی. فَظَلَمُوا بِهَا، انہوں نے ظلم کیا، اس کو مار دیا. وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، اور نہیں ہم بھیجتے نشانیاں مگر ڈرانے کو. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ، اور جب ہم نے کہا تم سے، إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، بے شک تمہارا رب تم لوگوں کا احاطہ کیے ہوئے، تمہیں قابو کیے ہوئے. وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اور ہم نے نہیں کی نمائش وہ جو کہ ہم نے تمہیں دکھائی مگر یہ کہ آزمائش لوگوں کے لیے. وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور ایسا درخت جس کو قرآن مجید میں اللہ نے لعنت کیا گیا. وَنُخَوِّفُهُمْ، اور ہم ڈراتے ہیں انہیں. فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، اور نہیں بڑھتی وہ چیز ان کو مگر، نہیں بڑھاتی وہ چیز ان کو مگر کھلی طغیانی کے اندر اور سرکشی کے اندر. قرآن مجید میں بے شمار ایسی چیزیں اللہ نے بیان کی جس میں ایک ایسے درخت کا بھی ذکر کیا جس پہ لعنت کیا گیا کہ ایسے درخت کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا. دیکھیں قرآن مجید میں بہت سی ایسی مثالیں ملتی ہیں جو کہ اہل ایمان کے لیے ہدایت کا سبب بنتی ہیں، اور بہت سی وہی چیزیں اہل کفر کے لیے ایک آزمائش اور ان کے لیے مصیبت بن جاتی ہیں. مثال کے طور سے اس میں ایک درخت بھی ہے جہنم کا درخت، جس کا آگے ذکر آئے گا، اللہ تعالیٰ آگے بھی جا کے ذکر کریں گے. اسی طریقے سے فرشتوں کے بارے میں، فرشتوں کی تعداد کے بارے میں اللہ تعالیٰ ذکر کریں گے، وہ بھی لوگوں کے لیے، کافروں کے لیے آزمائش بن گئی. انہوں نے یعنی وہ اس کو استعمال کر کے قرآن مجید پر اعتراضات کرنا شروع کر دی. انہوں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ نے اتنے فرشتے کیوں رکھے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، 7 یعنی 8 فرشتوں کا ذکر آگے کریں گے اللہ تعالیٰ. تو اللہ کہیں گے سورہ مدثر کے اندر کہ یہ 8 فرشتے ہیں، اللہ نے 8 کیوں رکھے، 9 کیوں نہیں ہیں، 10 کیوں نہیں ہیں؟ یعنی اللہ نے خود ہی ان کو ایک قسم کا اعتراض کا موقع دے دیا. کیوں دیا؟ تاکہ وہ لوگ گمراہ ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بے شمار، یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ آیات ہیں، کچھ لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب بنتی ہیں اور کچھ لوگوں کے لیے گمراہی کا سبب بنتی ہیں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے، اسجدوا لآدم، تم سجدہ کرو آدم کو. فسجدوا الا ابلیس، تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. قال اسجد لمن خلقت طینا، اس نے کہا کہ میں سجدہ کروں اس کو جس نے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے. قال ارأیتک هذا الذی کرمت علی، ابلیس نے کہا کہ بھلا تو دیکھ جس کو تو نے مجھ پر عزت دی، اے اللہ تو نے مجھ پر آدم کو عزت دی، تو نے مجھے حکم دیا کہ میں اس کے سامنے سجدہ کروں، تو نے اس کو مجھ سے بڑا بنایا. لئن اخرتنی الی یوم القیامۃ، اگر تو مجھے آخرت تک مہلت دے دے، لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا، تو میں اس کی پوری اولاد کو جڑ سے اکھاڑ دوں گا سوائے تھوڑے لوگوں کے. قال اذهب فمن تبعك منهم، اللہ نے کہا جا تو دفع ہو جائے یہاں سے، بس جس نے تیری پیروی کی ان میں سے. فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، تو بے شک جہنم تمہاری سزا ہے بھرپور، یعنی تم سب کے سب کی پھر جہنم سزا ہوگی. واستفزز من استطعت منهم، اور پھسلا اس میں جس پر تیرا بس چلے، ان میں سے جس پر تیرا بس چلے ان کو پھسلا دے، گمراہ کر دے. بصوتک، اپنی آوازوں سے، علماء نے کہا اس سے مراد موسیقی ہے. وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ، اور چڑھا ان پر اپنے سوار گھوڑے. وَرَجِلِكَ، اور اپنے پیادے یعنی گھوڑ سوار اور اس طریقے سے پیدل چلنے والے لشکر. وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور ان کی اولاد کے اندر اور ان کے مالوں میں تو شریک ہو جا. وَعِدْهُمْ، اور تو ان سے جھوٹے وعدے کر. وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور نہیں شیطان کا وعدہ، نہیں شیطان وعدہ کرتا مگر دھوکے والا وعدہ، یعنی شیطان کا وعدہ صرف دھوکے کا وعدہ ہوتا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کے بارے میں بتایا کہ تو جتنی استطاعت رکھتا ہے تو اپنے لشکروں کو چلا، تو جو مرضی کرنا ہے تو ان کو اپنی آواز سے پھسلا، تو ان کی اولاد میں شریک ہو. اولاد میں شریک ہونے سے مراد کیا؟ علماء بیان کرتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی اولادوں کو گمراہ کر دے، برائیوں کی طرف لگا دے، ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے ان کے مالوں کے اندر ان سے حرام کا کام کروا. یہ ساری جو چالیں ہیں شیطان کی، اللہ کہتے ہیں تو نے چلنا تو چل کے دیکھ لے، تو اور جو بھی تو نے وعدے دینے ہیں تو کر کے دیکھ لے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، یہ سب تو کر لے، لیکن جو میرے خاص بندے ہوں گے اس پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا. وکفیٰ بربک وکیلا، اور کافی ہے تیرے رب
بطور نگہبان کے اور کارساز کے. ربکم الذی یسجی لکم الفلک، وہ تمہارا رب جو چلاتا ہے تمہارے لیے کشتی کو دریا میں، سمندر میں. لتبتغوا من فضلی، تاکہ تم اس کے فضل تلاش کرو اس میں. انہ کان بکم رحیما، بے شک وہ بہت رحم کرنے والا ہے تم پر. واذا مسکم الضر، اور جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے سمندر میں، فی البحر ضل من تدعون الا ایاہ، گم ہو جاتے ہیں جو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا. یعنی جو خدا تمہارے بنائے ہوئے ہیں، جو بھی تمہارے خدا یا تمہارے مددگار ہیں، جب سمندر میں طوفان آتا ہے تو سب کا سب تمہیں بھول جاتا ہے. فلما نجاکم الی البر، جب اللہ تعالیٰ تمہیں خشکی کی طرف نجات دے دیتے ہیں، اعرضتم، پھر تم اللہ تعالیٰ سے اعراض کرنا شروع ہو جاتے ہو. وکان الانسان کفورا، اور یقیناً انسان بہت ہی ناشکرا ہے. افامنتم ان یخسف بکم جانب البر، کیا تم لوگ بے خوف ہو گئے ہو اس بات سے کہ تمہارا رب تمہیں خشکی میں، مٹی میں دنسا دے، زمین میں دنسا دے. او یرسل علیکم حاصبا، یا تم پر پتھر برسائے آسمان سے، ہوا والی ایسی ہوا برسائے جس میں پتھر ہوں. ثم لا تجدوا لکم وکیلا، تو تم پھر کوئی بھی نہیں پاؤ گے اللہ کے سوا کوئی نگہبان یا کارساز. ام امنتم، یا تم بے خوف ہو گئے ہو، تم امن میں آ گئے ہو اس بات سے کہ ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ سمندر میں لٹا دے اور وہاں پہ تم پر دوبارہ وہ طوفان آ جائے. فیرسل علیکم قاصفا من الریح، پھر وہ بھیج دے تم پر سخت طوفان والی ہوائیں. فیغرقکم بما کفرتم، پھر تمہیں غرق کر دے تمہاری ناشکری کی وجہ سے. ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیعا، پھر تم نہ پاؤ گے اپنے لیے اس پر کوئی پیچھا کرنے والا. پھر اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا، اللہ کو کوئی پیچھا نہیں کر سکتا جو اللہ کرے. ان ادر ورڈز اللہ کہتے ہیں جب تم مشکل میں ہوتے ہو تو سب خداؤں کو بھول جاتے ہو، اللہ کو یاد کرتے ہو. لیکن جب اللہ تمہیں آزادی تمہیں اللہ نجات دے دیتا ہے کسی بھی صورت میں، سمندر میں ہو گئے، آسمان میں ہو جائے، پہاڑوں میں، آپ جہاز میں بیٹھے ہیں، جہاز خراب ہو گیا، یہ جہاز میں جو ہے نا جہاز کو وہ آنا شروع ہو گئی، ہلنا شروع ہو گیا، تو اس وقت انسان کیا کرتا ہے؟ بڑی دل سے اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ مجھے معاف کرتے. سب شریک، سب خدا، سب کچھ بھول جاتا ہے. انسان صحیح سنسیرٹی کے ساتھ اللہ سے دعا مانگتا ہے. جیسے ہی اللہ تعالیٰ اس کو پار کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں، سمندر سے نکال دیتے ہیں، ہوا سے بچا لیتے ہیں، تو اس وقت پھر دوبارہ وہ اللہ معاف کرے اللہ کے ساتھ ناشکری کرنا شروع کر دیتا ہے. اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تمہارا اس بات پہ قدرت نہیں کہ دنیا کے اندر تمہیں موت دے دے، تمہیں زمین میں دھنسا دے، یا اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ اسی سچویشن میں لے جا کے تمہیں تباہ و برباد کر دے، تمہیں غرق کر دے یا تمہیں موت دے دے. اللہ کر سکتا ہے، ویسے دوبارہ بھی اللہ کر سکتا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور یقیناً ہم نے عزت بخشی اولاد آدم کو. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے ان کو سواری دی خشکی میں بھی اور دریا میں بھی. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے رزق دیا پاکیزہ چیزوں میں سے. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے فضیلت دی ان کو بہت سی چیزوں پر اس سے جو ہم نے پیدا کیا تھا، یعنی اپنی مخلوق پہ تفضیلہ، بہت بڑی فضیلت. یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اپنی فضیلت پر بنی آدم کو، بہت سی مخلوق پر اللہ نے ہمیں فضیلت دی اس کو. یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم بلائیں گے تمام لوگوں کو اب ان کے اماموں کے ساتھ، ان کے لیڈرز کے ساتھ جن کو وہ فالو کرتے تھے دنیا میں. فمن اوتی کتابہ بیمینہ، پس جس کو اس کے دائیں ہاتھ میں کتاب دی گئی، فاولئک یقرؤون کتابہم، پس وہ اپنی کتاب کو پڑھے گا. ولا یظلمون فتیلا، اور اس پہ ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. ومن کان فی ہذہ اعمی، اور جو دنیا کے اندر اندھا بنا رہا، فہو فی الآخرۃ اعمی، تو آخرت میں بھی وہ اندھا ہوگا. واضل سبیلا، اور بہت بھٹکا ہوا راستہ ہوگا، بہت اور راستے سے بھٹکا ہوا ہوگا. وان کادوا لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک، یقیناً وہ قریب تھا کہ وہ تمہیں فتنے میں مبتلا کر دے اس چیز کے بارے میں جو آپ کی طرف وحی کی گئی. لتفتری علینا غیرہ، تاکہ تم جھوٹ باندھو ہم پر اس کے سوا. یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو لوگ ہیں ان قریب یہ جس طریقے سے چالیں چل رہے ہیں اور جتنا یہ آپ کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہی ہے، عین ممکن ہے کہ کسی طریقے سے جو اللہ نے آپ پر وحی کی ہے آپ کو اس کے بارے میں کسی فتنے کا شکار کر دیں، اور آپ اللہ پر ایسی چیز، ان کے انفلوئنس میں ایسی باتیں کرنا شروع کر دو اللہ کے بارے میں جو جھوٹ ہے. وَإِذَا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور اس صورت میں البتہ وہ تمہیں بنا لیتے دوست. اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو تم ہماری، جیسے آپ کو پتہ ہے کفار آیا کرتے، تو کفار کیا کہتے تھے؟ کفار کہتے تھے ایسا کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہماری مان لیں، کچھ آپ مان لیں، تو ہم ایسی لڑائیاں ہم کر رہے ہیں، اتنا کچھ کر رہے ہیں، آپ ایسا کریں ہم دوستی کرتے ہیں، چھوڑیں سارے جھگڑوں کو، ہم آپ کے ساتھ احسان بھی کرتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ اچھائی بھی کرتے ہیں، جو آپ کہیں گے ہم آپ کے مطابق چلنے کے لیے ہیں، لیکن ایسا کریں ہمارے خداؤں کو برا بلا نہ کہیں. یہ ہماری کچھ کنڈیشنز ہیں، ہم آپ کی یہ کنڈیشنز مانگ لیتے ہیں، آپ ہماری مانگ لیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہیں آپ ان کے انفلوئنس میں آ کے اللہ پر کوئی غلط بات نہ کہہ دیں تاکہ وہ آپ کو اپنا دوست بنا لیں. کیونکہ انسان ہے نا، کمزور ہیں، انسان بعض اوقات اسٹرانگ کمیونٹی سے انفلوئنس ہوتا ہے اور بعض اوقات ان کے روب میں آ کے بعض اوقات غلط بات اس کے منہ سے نکل جاتی ہے. اذا لاذقناک ضعف الحیات، اب اللہ ولولا ان ثبتناک لقد كدت تركن الیہم شیئا قلیلا، اللہ کہتے ہیں اگر ہم تمہیں ثابت قدم نہ رکھتے تو تم ضرور ان کی طرف تھوڑے سے مائل ہو جاتے. یعنی اللہ کا احسان تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام پہ، یہ اللہ کی مدد ہوتی ہے، یاد رکھیے گا. ایسا نہیں انسان کوئی بڑا مضبوط ہوتا کہ انسان اتنے بڑے، یعنی دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے جب آپ نے اسلام کی دعوت دی، آپ بالکل اکیلے تھے، کوئی آپ کے ساتھ نہیں تھا. اتنا بڑا پوری قوم، آپ کے رشتہ دار آپ کے خلاف، آپ کی قوم، آپ کے محبت کرنے والے، آپ کے دوست، ہر بندہ آپ کے خلاف ہے، تو انسان انفلوئنس ہو جاتا ہے.
لیکن اللہ کہتے ہیں ہم نے آپ کے دل اور آپ کا جو قدم ہے ان کو ثابت رکھا، اگر آپ نہ کرتے تو آپ بھی ان کی طرف کچھ نہ کچھ ضرور مائل ہو جاتے. اذا لأذقناک ضعف الحیات وضعف الممات، اگر آپ ان کی طرف مائل ہو جاتے تو دنیا میں بھی آپ کو دگنا عذاب ہوتا اور آخرت میں بھی دگنا عذاب ہوتا. ثم لا تجد لك علینا نصیرا، پھر تم اللہ کے مقابلے میں کوئی مددگار نہ پاتے. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض، اور یقیناً قریب تھا کہ وہ آپ کو نکال دیتے، پھسلا ہی دیں زمین میں سے، چاہے یعنی قریب تھا کہ وہ آپ کو اپنی زمین مکہ سے نکال دیں. لیخرجوک منہا، تاکہ وہ تمہیں نکال دے اس میں سے. وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، اس صورت میں وہ پھر ان کے پیچھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیچھے تھوڑا سا ٹھہر سکتے ہیں، زیادہ دیر وہ بھی نہ سروائیو کر پاتے. ان ادر ورڈز کہ انہوں نے پوری کوشش کی کہ کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے نکال دیں. اللہ کہتے ہیں کہ اگر وہ نبی کو نکال دیتے نا تو پھر انہوں نے بھی نہیں بچنا تھا. کچھ وقت کے بعد ان کے اوپر بھی اللہ کا عذاب آ جانا تھا، کیونکہ جب تک نبی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی رہتی ہے، جب نبی نکل جاتا ہے تو پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے. سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، اللہ کہتے ہیں یہ سنت ہے جو ہم نے بھیجی، یہ سنت ہے من ارسلنا، من قد جو ہم نے بھیجا آپ سے پہلے، من رسولنا اپنے رسولوں کی، یعنی یہ طریقہ ہے ان رسولوں کا یا ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے جو آپ سے پہلے رسول اللہ نے بھیجے. ولا تجد لسنتنا تحویلا، اور آپ نہیں پائیں گے ہماری کوئی سنت تبدیل ہوتی ہوئی. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک آپ نماز قائم کیجئے اور قرآن مجید کو فجر کے وقت میں تلاوت کیجئے. ان قرآن الفجر کان مشہودا، قرآن مجید کی تلاوت فجر کے وقت خاص طور پہ وہ ایسی ہے جس پہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں. ومن اللیل فتہجد بہ، اور رات کے کچھ حصے کو آپ بیدار کیجئے. نافلۃ لک، وہ آپ کے لیے ایک نفلی عمل ہوگا. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ان قریب آپ کا رب کھڑا کرے گا، آپ کو مقام دے گا ایسا جو بڑا ہی محمود ہے، بڑا پریز وردی ہے. وقل رب ادخلنی، اور کہہ دیجئے اے میرے رب مجھے داخل کر، مدخل صدق، صحیح طور پہ اور اچھا طریقے سے داخل کر. واخرجنی مخرج صدق، اور مجھے نکال اچھی طریقے سے نکال، اچھی طرح نکال. وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور عطا کر اپنی طرف سے ایک مدد کر دینے والی دلیل یا پھر غلبہ. وقل جاء الحق، اور کہہ دیجئے آ گیا حق، وزہق الباطل، اور باطل نابود ہو گیا، ختم ہو گیا. ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل ہی ہے جو مٹنے والا ہے. وننزل من القرآن ما هو شفاء، اور ہم نازل کرتے ہیں قرآن میں سے جو ہے شفا. ورحمۃ للمؤمنین، اور مومنوں کے لیے رحمت ہے. ولا یزید الظالمین الا خسارا، اور نہیں زیادہ ظالم ہوتے مگر خسارے میں. یعنی قرآن مجید سے شفا حاصل کرنے کے بجائے ظالم سوائے خسارے کے کچھ نہیں پاتے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب ہم انسان پر کوئی نعمت کرتے ہیں تو وہ روگردانی کرتا ہے اور پہلو پھیر لیتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب ہم اسے کوئی برائی پہنچاتے ہیں تو مایوس ہو جاتا ہے. یعنی جب اللہ کی طرف سے کوئی نعمت آتی ہے انسان تکبر کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے. لیکن جب کوئی مشکل آتی ہے تو پھر انسان اللہ سے کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے. قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ، ان سے کہہ دیجئے کہ ہر بندہ ہر ایک اپنے طریقے پر کام کرتا ہے. فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا، پس تمہارا رب خوب جانتا ہے جو زیادہ صحیح رستے پر ہے. ویسألونک عن الروح، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ روح کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں. قل الروح من امر ربی، کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا حکم ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور مجھے اس کے بارے میں بہت تھوڑا علم دیا گیا. ولئن شئنا لنذهبن بالذی اوحینا الیک، اور اگر ہم چاہیں تو البتہ لے جائیں وہ جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی. ثم لا تجد لک به علینا وکیلا، پھر نہ آپ پائیں گے، پھر نہ تم پاؤ گے اپنے لیے کوئی ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار. یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو یہ وحی تم سے لے جائیں، تمہیں عطا ہی نہ کریں، لیکن پھر اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پر کوئی مدد نہیں ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے کے آئیں گے. الا رحمۃ من ربک، مگر جس پہ تیرے رب کی رحمت ہو. ان فضلہ کان علیک کبیرا، بے شک اس کا فضل تم پر بہت بڑا ہے، بے شک اس کا تم پر بہت بڑا فضل ہے. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا، قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ، کہہ دیجئے اگر تمام انسان اور جن جمع ہو جائیں کہ وہ اس جیسا قرآن بنا کے لے آئیں تو وہ کبھی بھی اس طرح کا قرآن نہیں بنا سکتے. ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ بن جائیں. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے اسی طریقے سے بیان کیا بار بار لوگوں کے لیے اس قرآن مجید میں من کل مثل، ہر ایک کی مثالیں، ہر مثال ہم نے بار بار مختلف طریقے سے قرآن مجید میں بیان کی. فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، پس اکثر لوگوں نے ناشکری کے علاوہ کچھ نہیں قبول کیا. یعنی اکثر لوگوں کو صرف ان کے نصیب میں ناشکری ہی ملی. وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، اب یہ دیکھیں کیسے کیسے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے تقاضے کیے. انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ تو ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ پھوڑ دے. یعنی یہاں سے اس صحرا میں سے کوئی چشمہ نکلا ہے ٹھنڈے پانی کا، میٹھے کا، ہاں تب ہم ایمان لے کے آئیں گے. او تکون لک جنۃ من نخیل وعنب، یا پھر تو ہمارے لیے ایک ایسا باغ بنا دے معجزے سے جو کھجوروں کا ہو اور انگوروں کا ہو.
فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، اور ان باغوں کے اندر تو پھر مختلف نہریں بھی نکال کے دکھا ہمیں. او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، یا آسمان سے کوئی تو ہم پر ٹکڑا گرا دے، لے آ ہمارے لیے کوئی آسمان سے کوئی ٹکڑا. او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا اللہ ہمارے سامنے آ جائیں یا فرشتے ہمارے سامنے آ جائیں بالکل آمنے سامنے. یعنی ہم ایمان لے کے آئیں گے، یا تو ہمارے لیے کیا کر نہریں چلا دے، یا پھر باغات ہوں جن کے اندر نہریں ہوں، یا پھر آسمان سے اللہ کو لے آ، یا اللہ کے فرشتوں کو لے آ، یا آسمان سے کوئی ٹکڑا ہمارے لیے لے آ. او یکون لک بیت من زخرف، یا تو ہمارے لیے سونے کا گھر بنا دے. او ترقی فی السماء، یا تو چڑھ جا آسمانوں میں ہمارے سامنے تو پھر آسمان پہ بھی چڑھ. ولن نؤمن لرقیک، اور پھر بھی ہم ہرگز تیرے چڑھنے کو نہیں مانیں گے، حتی تنزل علینا کتابا نقرأ، یہاں تک کہ تو ہمارے سامنے چڑھ اور ایک کتاب لے کے آ جس کو ہم پڑھیں اور اس کے اوپر تیرے حق کی دلیل موجود ہو. قل سبحان ربی، کہہ دیجئے میرا رب پاک ہے، هل كنت الا بشر رسولا، میں تو صرف ایک رسول اور ایک انسان ہوں، بشر ہوں. وما منع الناس ان يؤمنوا، اور نہیں منع کیا لوگوں کو کہ وہ ایمان لے کے آئیں، اذ جاءهم الهدى، جب کہ ہدایت ان کو آ گئی، الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا، مگر انہوں نے یہ کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ایک بشر کو رسول بنا کے بھیجا. قل لو كان في الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین، کہہ دیجئے کہ اگر اس زمین پہ فرشتے چلتے پھرتے ہوتے آرام سے سکون سے، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو ہم آسمان سے پھر فرشتوں کو رسول بنا کے بھیجتے. تو اللہ انسان ہے تو اللہ نے انسان بنا کے بھیجے ہیں، اگر فرشتے ہوتے دنیا میں تو اللہ فرشتہ رسول بنا دیتے ہیں. قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم، کہہ دیجئے کافی ہے اللہ تمہارے اور میرے درمیان گواہ کے طور پہ، انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں کا بہت خبر رکھنے والا اور دیکھنے والا ہے. ومن یہد اللہ فهو المہتد، اور جس کو اللہ ہدایت دے پس وہی کامیاب اور ہدایت پانے والا ہے. ومن یضلل فلن تجد لهم اولیاء من دونی، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے پس آپ ہرگز نہ پائیں گے اس کے لیے کوئی مددگار اس کے سوا، اللہ کے سوا. ونحشرهم یوم القیامۃ علی وجوہہم، اور قیامت کے دن ہم ان کو اٹھائیں گے ان کے منہ کے بل، وبکمن ان کو گونگا، وصما اور بہرا. مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. کلما خبت زدناہم سعیرا، جب کبھی بھی اس کی آگ بجھنے لگے گی ہم اس کو مزید بھڑکا دیں گے. علیاذ باللہ. ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا، یہ ان کی سزا ہے کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کے ساتھ کفر کیا. وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جدیدا، اور اس لیے بھی چونکہ انہوں نے کہا کہ جب ہم ہڈیاں ہماری ریزہ ریزہ ہو جائیں گی تو کیا ہمیں نئے سرے سے دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اولم يروا ان اللہ الذي خلق السماوات والارض، کیا انہوں نے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، قادر علی ان یخلق مثلهم، وہ اس بات پہ خوب قدرت رکھتا ہے کہ وہ اس جیسی دوبارہ چیزیں اللہ بنا دے، پیدا کر دے. وجعل لهم اجلا لا ریب فیہ، اور اس نے مقرر کیا ہے ان کے لیے ایک وقت، ایک مقررہ مدت اللہ نے جو ہے ان کے لیے مقرر کی ہے. لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. فابى الظالمون الا کفورا، تو نہیں قبول کیا ظالموں نے مگر ناشکری کے سوا، یعنی ظالموں کو صرف ناشکری ان کو ملی. قل لو کنتم تملکون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ کے خزانوں کے مالک بنا دیے جاؤ تو تم اللہ کے خزانوں میں سے کچھ بھی نہیں خرچ کرو گے اس ڈر سے کہ کہیں یہ ختم نہ ہو جائے. یعنی انسان اتنا کنجوس ہے، اللہ کہتے ہیں اگر اللہ اپنے خزانے انسان کو دے دینا تو انسان وہ نہیں خرچ کرے گا. کیوں نہیں خرچ کرے گا؟ اس ڈر سے کہ کہیں اللہ کے خزانے ختم نہ ہو جائیں. سبحان اللہ. وکان الانسان قطورا، اور انسان بہت تنگ دل ہے، چھوٹے دل والا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو 9 کھلی نشانیاں دیں. فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِیلَ، جس کی نشانیوں کا آگے بھی ذکر ہوگا اور پیچھے بھی ذکر ہو گیا، آگے بھی مزید ذکر آئے گا جس میں عصا اور اس طریقے سے ید بیضاء اور یہ ساری نشانیاں. فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِیلَ، پس آپ پوچھیے بنی اسرائیل سے. إِذْ جَاءَهُمْ، جب وہ آیا ان کے پاس. فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ، تو فرعون نے حضرت موسیٰ سے کہا إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا، اے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مجھے گمان ہے تمہارے بارے میں کہ تم جادو کیے گئے ہو، تم پہ جادو ہوا ہے. قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ، اس نے کہا کہ البتہ تو نے جان لیا کہ جو نازل ہوا اس کو، جو نازل کیا اس کو مگر میرے پروردگار نے، یعنی اس کو نازل کیا مگر آسمان اور زمین کے رب نے. بصائر، اور یہ بصیرت ہے، یعنی یہ بطور دلیل کے طور پہ اللہ نے یعنی بھیجا اس کو. وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَسْبُورًا، اور مجھے یقین ہے اس بات پہ کہ اے فرعون تو ہلاک ہونے والا ہے. فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، تو فرعون نے کوشش کی یعنی ارادہ کیا کہ وہ اس کو نکال دے زمین سے، حضرت موسیٰ کو. فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، تو ہم نے غرق کر دیا فرعون کو اور اس کے ساتھ جو بھی اس کے لشکر تھے سب کے سب کو. وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ، اور ہم نے کہا اس کے بعد بنی اسرائیل کو کہ تم زمین پر رہو، یعنی زمین پہ تم سکینت اختیار کرو اور تم زمین پہ قرار حاصل کرو. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پس جب آیا آخرت کا وعدہ، جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، پس ہم لے آئیں گے تم کو جمع کر کے، یعنی قیامت آئے گی تو ہم سب کو اکٹھا کر کے لے آئیں گے. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور حق کے ساتھ ہم نے اس کو نازل کیا اور سچائی کے ساتھ ہی وہ نازل ہوا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر سوائے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، اور قرآن ہم نے جدا جدا کر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا
تاکہ آپ لوگوں پر تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں. وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے اسے نازل کیا آہستہ آہستہ. قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے تم ایمان لے کے آؤ یا نہ لے کے آؤ. ان الذین اوتوا العلم، بے شک وہ لوگ جن کو علم دیا گیا، من قبلہ، اس سے پہلے، اذا یتلی علیہم، جب ان پر قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، یخرون للاذقان سجدا، وہ اپنے ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں. ویقولون سبحان ربنا، اور وہ کہتے ہیں ہمارا رب پاک ہے. ان کان وعد ربنا لمفعولا، یقیناً ہمارے رب نے جو وعدہ کیا وہ ہو کے رہنے والا ہے، پورا وہ ہو کے پورا رہنے والا ہے. ویخرون للاذقان یبکون ویزیدہم خشوعا، اور وہ گر پڑتے ہیں اپنے ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے، اور وہ عاجزی اور خشوع میں مزید آگے بڑھ جاتے ہیں. قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجیے اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو. ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى، اللہ کو جس بھی نام سے پکارو، ان جو اللہ کے نام ہے اس میں سے جس سے بھی پکار لو، اللہ کے بہت خوبصورت نام ہیں. ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها، اپنی آواز کو، اپنی نمازوں کو یا اپنی دعاؤں کو اتنا بلند نہ کرو اور نہ بالکل آہستہ کر دو. وابتغی بین ذلک سبیلا، بلکہ درمیانی رستہ اختیار کرو. یعنی ان ادر ورڈز کہ جب بھی تم دعا مانگو یا پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز پڑھو تو بہت اونچی اونچی آواز میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ بالکل ہی آہستہ، بالکل ہی مدھم آواز میں، بلکہ درمیانی. وقل الحمدللہ، اور کہہ دیجیے ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے. الذی لم یتخذ ولدا، جس کی کوئی اولاد نہیں ہے. ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور بادشاہت میں اس کے کوئی شریک نہیں. ولم یکن لہ ولی من الذل، اور نہیں اس کا کوئی مددگار اس کی ناتوانی کے سبب، یعنی اس کی کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار بھی نہیں ہے. وکبرہ تکبیرا، اور آپ اس کی بہت بڑائی بیان کریں اور تکبیرات کہیے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. تو یہاں پہ ہم انشاءاللہ اپنے سورہ بنی اسرائیل کا اختتام ہوا. الذین یعملون الصالحات، صالحاتی وہ لوگ جو نیک عمل کرتے ہیں. ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے. یعنی اللہ نے یہ قرآن مجید کیوں نازل کیا؟ تاکہ اس سے اللہ کے سخت عذاب سے ڈرایا جائے اور خوشخبری دی جائے اہل ایمان کو. ماکثین فیہ ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، اور وہ ڈرائے جن لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد پکڑ لی ہے. یعنی قرآن مجید کا مقصد کیا ہے؟ نیکوں کو خوشخبری دینا، اور برے لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے ان کو ڈرایا جائے. ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، نہ ان کو اس بات کا کوئی چیز کا علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو اس بات کا علم ہے. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے. یہ جو کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے اولاد پکڑی، اللہ کہتے ہیں بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے. ان یقولون الا کذبا، یہ اللہ پر جھوٹ کے سوا کچھ نہیں کہتے. فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے پیچھے اپنی جان کو ہلاک کر دینے والے ہیں. ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اگر یہ اس پر ایمان نہ لے کے آئیں غم کے مارے، یعنی غم کے مارے آپ اپنی جان کو ہلاک کر دینے والے ہیں اس بات پر کہ وہ ایمان نہیں لے کے آ رہے. فلعل انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم، ہم نے بے شک بنایا جو زمین پر ہے خوبصورت زینت اس کے لیے، تاکہ ہم ان کو آزمائے. ایہم احسن عملا، کہ ان میں سے بہت اچھے عمل کون کرتے ہیں. تو دنیا کے اوپر بہت سی زینت کا سامان ہے، خوبصورتی کا سامان ہے. کیوں بنایا گیا خوبصورت؟ کیوں اس میں اٹریکشن ہے؟ تاکہ اللہ جانے کہ کون زیادہ اچھے عمل کرتا ہے. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، کہ بے شک ہم اس کو نابود کر کے صاف چٹیل میدان کرنے والے ہیں، یعنی زمین کو. یعنی اللہ نے خوبصورت بنایا زمین کو تاکہ اللہ آزمائے، اور اس کے بعد جو بھی یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنائی ہیں ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو مٹا کر نیست و نابود کر کے صاف کر کے ایک صاف میدان بنا دیں گے قیامت کے لیے، جیسے آگے ذکر آئے گا. اذ اول ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، کیا آپ نے گمان کر لیا کہ غار والے لوگ اور رقیم والے لوگ، کانوا من آیاتنا عجبا، وہ ہماری یعنی عجیب نشانی تھے، یعنی ہماری نشانیوں میں سے عجیب نشانی تھے. اذ اول فتیۃ الی الکہف، جب ان جوانوں نے غار میں پناہ لی. فقالوا ربنا آتینا، تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمیں عطا کیجئے. من لدنک رحمتا، اپنی طرف سے رحمت، یعنی ہم پر رحمت برسائیے. وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے لیے کام میں درستگی مہیا فرما دیجئے، یعنی ہمارے کاموں کو آسان اور بہتر بنا دیجئے. فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، پس ہم نے پردہ ڈالا ان کے کانوں پر غار میں کئی سالوں تک، یعنی کئی سالوں تک ہم نے ان کے کانوں پہ پردہ ڈال دیا اور وہ سو گئے. ثم بعثناہم لنعلم، کانوں پہ پردے سے مرتے یہ جب کان بند ہو گئے، یعنی کان میں ان کو آواز نہیں آتی تھی، ان کی نیند اللہ نے لمبی کر دی. ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، تاکہ ہم دیکھیں دونوں گروہوں میں سے کس نے خوب یاد رکھا کہ وہ کتنی مدت تک غار میں پڑے رہے. نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم آپ پر بیان کرتے ہیں ان کا حال
ٹھیک ٹھیک، یعنی ان کی خبر ہم آپ کے سامنے خوب واضح کر کے بیان کرتے ہیں۔ انہم فتیۃ آمنوا، کہ وہ چند نوجوان تھے جو ایمان لے کے آئے، بربہم اپنے رب پر، وزدناہم ہدا، اور ہم نے ان کو ہدایت میں اور زیادہ بڑھا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کی تعریف فرما رہے ہیں جو غار والے تھے کہ وہ اپنے رب پر ایمان لے کے آئے اور ہم نے ان کو ایمان میں مزید اضافہ کر دیا جب انہوں نے اتنی زیادہ چیلنجز برداشت کیے۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہوئے، کس بات کے لیے کھڑے ہوئے؟ اللہ کے دین کی خاطر کھڑے ہوئے۔ فقالوا ربنا رب السماوات، انہوں نے کہا ہمارا رب تو وہ رب ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، لن ندعو من دونه الہا، ہم اس کے علاوہ کسی معبود کو نہیں پکاریں گے، لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم نے یہ نہیں پکارا اللہ، یعنی اللہ کو نہ پکارا اور اس کے ساتھ کسی اور کو پکارا، تو اس وقت ہم نے بہت فضول اور بے جا بات کی۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلہۃ، یہ ہے ہماری قوم جس نے اللہ کے سوا معبود بنا لیے، لولا یأتون علیہم بسلطان بین، کیوں نہیں وہ لاتے اس پر کوئی دلیل؟ یعنی یہ کیسے ان کی حالت ہو گئی ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ بنا لیا، اللہ کے ساتھ معبود بنا لیے، لیکن اس کے لیے ان کو کوئی دلیل کی ضرورت نہیں، کوئی ایویڈنس کی ضرورت نہیں، اس کا کوئی دلیل موجود نہیں۔ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، پس کون ہے اس سے بڑا ظالم جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، اور جب تم نے ان سے اور جن کو وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں ان سے کنارہ کر لیا تو انہوں نے غار میں پناہ لی۔ ینشر لکم ربکم من رحمتی، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا، ویہیئ لکم من امرکم مرفقا، اور وہ تمہارے لیے مہیا کرے گا تمام تمہارے کاموں میں سہولتیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ جب تم نے اعراض کیا ان سے جن کی یہ ہماری قوم جو ہے عبادت کرتی ہے اللہ کے علاوہ، تو اب ایسا کرو اپنی جان بچانے کے لیے غار کے اندر پناہ لے لو، تمہارا رب ضرور اس میں تمہارے لیے کوئی نہ کوئی آسانی کرے گا اور تمہارے لیے اپنی طرف سے کوئی رحمت بھیجے گا۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور تم دیکھو گے جب دھوپ نکلتی ہے وہ ان کے غار سے دائیں طرف بچ کر جاتی ہے، اور جب وہ ڈھلتی ہے، جب غروب ہوتی ہے تو اس کی طرف بائیں کی طرف کو کترا جاتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسا معاملہ کیا کہ وہ ایسی طرح سوئے ہوئے تھے کہ جب دھوپ نکلتی تو دھوپ ڈائریکٹلی ان کے اوپر نہ پڑتی، اور اس طریقے سے جب سورج غروب ہوتا اس وقت بھی دھوپ جو ہے وہ سائڈ پہ ہو جاتی۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّن، اور وہ غار کی کھلی جگہ پہ موجود ہے، ذَلِكَ مِنْ آیاتِ اللہ، یعنی غار کی کھلی جگہ پہ موجود تھے، اس کے باوجود دھوپ ان کے اوپر نہیں پہنچتی، نہ نکلتے ہوئے نہ غروب ہوتے ہوئے۔ ذَلِكَ مِنْ آیاتِ اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، یعنی اللہ کا معجزہ ہے۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے پس وہی ہدایت یافتہ ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، جس کو اللہ گمراہ کر دے تو پس وہ ہرگز نہ پائے گا اپنے لیے کوئی دوست نہ کوئی سیدھا راہ دکھانے والا۔ مرشد کہتے ہیں ایسا بندہ جو آپ کو صحیح راہ دکھانے والا ہے، تو جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہیں تو نہ اس کو کوئی دوست ہوگا نہ اس کو کوئی سیدھا راستہ دکھانے والا ہوگا۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، اور تو انہیں سمجھے گا کہ وہ بیدار ہیں، وَهُمْ رَقُودٌ، حالانکہ وہ سو رہے ہیں۔ یعنی اگر کوئی بندہ وہاں جا کے ان کو دیکھتا تو ان کی حالت ایسی تھی، لگتا تھا جیسے بیٹھے ہوئے ہیں جاگ رہے ہیں، لیکن حالانکہ وہ حقیقت میں سو رہے ہوتے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کو بدلواتے ہیں ان کی دائیں طرف اور بائیں طرف، یعنی ان کی کروٹیں بدلتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ان کی کروٹیں بدلتے رہے۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا کتا اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا دہلیز پر ان کے سامنے، یعنی وہ لوگ بیٹھے تھے غار میں اور اس کی دہلیز پہ غار کے منہ میں، اور کتا جو تھا آگے ان کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ایسے بیٹھا ہوا تھا، یہ سو رہا تھا۔ لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا، اگر تو ان پر جھانکتا تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا، ولملئت منہم رعبا، اور ان سے دہشت میں بھر جاتا۔ یعنی کوئی بندہ اگر وہاں پہ جا کے دیکھتا ان کی حالت جس طریقے سے وہ موجود تھے اور جس انداز میں کتا وہاں پہ موجود تھا، حالانکہ لگتا جیسے تھا وہ، حالانکہ حقیقت میں وہ سو رہے تھے، لیکن اللہ نے ان کو اس طریقے سے وہاں پہ ٹھہرایا کہ ایک دیکھنے والا آتا تو وہ ایک دم ڈر جاتا کہ پتہ نہیں یہ کون لوگ ہیں اور کیسے کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، یہ سو رہے ہیں یہ اٹھے ہوئے ہیں، ان کی کیا حالت ہے۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اور اسی طرح ہم نے اٹھایا تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں۔ پھر اللہ نے ایک مدت، لمبی مدت تک اللہ نے اس کے بعد ان کو اٹھایا۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا دوسرے سے کہ تم کتنی دیر سوتے رہے ہو۔ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، انہوں نے کہا ہم ایک دن کا حصہ ایک دن سوتے رہے ہیں، اس کا کچھ اور حصہ، یہ کچھ حصہ اس کا۔ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، لیکن ان کو احساس ہوا یہ بات درست نہیں، انہوں نے کہا تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے تو تم نے کتنی دیر تک تم یہاں پہ پڑے رہے ہو۔ فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ، پس ایسا کرو تم بھیجو اس پیسوں کے ساتھ مدینہ میں تم میں سے ایک شخص کو، فلینظر ایھا ازکی طعاما، پس وہ دیکھے کون سا پاکیزہ بہترین کھانا ہے تاکہ وہ تمہاری طرف لے کے آئے، فلیاتکم برزق منہ، وہ اس میں سے رزق تمہارے لیے لے کے آئے، ولیطلطف، اور چاہے کہ وہ نرمی سے آرام سے بات کرے، ولا یشعرن بکم احدا، یعنی چھپ کے بات کرے اور چھپ کے جائے وہاں پہ، اور تاکہ کسی کو اس بات پر پتہ نہ چلے اس بات کا۔
تو یہاں پہ یعنی سمپل سی بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اٹھے اور ان کو بھوک لگی، انہوں نے کہا ایسا کرو، آپس میں باتیں کرتے ہیں کتنی ٹائم سویا، کسی نے کہا ایک دن سوئے، کسی نے کہا کم، تو انہوں نے کہا چلو یہ بات کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے، تم ایسا کرو یہ پیسے دو اس کو، بندے کو، ہم میں سے کسی بندے کو پیسے دیے جاتے ہیں، پیسے دیتے ہیں تاکہ وہ جا کے بہترین کھانا لے کے آئے، اچھا کھانا لے کے آئے، اور چاہے کہ وہ چھپ کے جائے اور وہ لوگوں سے جب بات کرے کسی سے تو نرمی سے بات کرے، یہ نہ ہو کہ کسی کو شک پڑ جائے کہ یہ وہی لوگ ہیں، وہی نوجوان ہیں جو بھاگ کے فرار ہوئے ہیں، کیونکہ بادشاہ جو تھا اس وقت وہ شرک اور کفر میں پڑا ہوا تھا اور یہ نوجوان وہاں سے فرار ہو گئے تھے اور ان کی تلاش جاری تھی۔ انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم، اگر وہ تمہاری خبر پالیں گے تو وہ تمہیں سنسار کر دیں گے، تمہیں رجم کر دیں گے، او یعیدوکم فی ملتہم، یا تمہیں اپنے دین کی طرف واپس لوٹا دیں گے، ولن تفلحوا اذا ابدا، اور اس وقت تم پھر ہرگز فلاح نہیں پاؤ گے، یعنی اگر تمہیں انہوں نے اپنے دین کی طرف لوٹا دیا تو obviously تم پھر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگے۔ وکذالک آثرنا علیہم لیعلموا، اور اسی طریقے سے ہم نے خبردار کر دیا ان پر تاکہ وہ جان لیں کہ ان وعد اللہ حق، کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، وان الساعة لا ریب فیہا، اور یہ کہ قیامت اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اذ یتنازعون بینہم امرہم، جب وہ جھگڑتے تھے آپس میں ان کے معاملے میں، فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، تو انہوں نے کہا ان پر کوئی عمارت بنا لو، ربہم اعلم بہم، ان کا رب خوب جانتا ہے ان کو، قال الذین غلبوا علی امرہم، وہ لوگ جو غالب آئے اپنے کام پر ان پر، لنتخذن علیہم مسجدا، انہوں نے کہا ہم ضرور بنائیں گے ان کے اوپر ایک مسجد۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ چند نوجوان تھے، بادشاہ جو تھا وہ مشرک تھا، اور بادشاہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کیا، تو کچھ نوجوان تھے، ان کتنے تھے یہ اللہ تعالیٰ آگے ذکر کریں گے اس کے بارے میں، اور ان کے ساتھ ان کا ایک کتا بھی تھا، تو شرک اور بدعات اور خرافات سے بچ کے انہوں نے اپنے دین حق کا اعلان کیا، تو جب دین حق کا اعلان کیا تو بادشاہ نے ان کے خلاف مہم شروع کر دی، اس کو پکڑنے کا حکم دیا، وہ بھاگ کے، مختلف نوجوان تھے، مختلف جگہوں سے اکٹھے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ ان کو اکٹھا کر دیا اور انہوں نے جا کے غار میں پناہ لی، اور وہاں پہ اللہ کی رحمت پر امید رکھتے ہوئے وہاں پہ انہوں نے آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، اللہ نے ان کو وہاں پہ کچھ دیر تک سلا دیا، کئی سالوں تک، آگے جا کے اس کا ذکر ہوگا۔ اس کے بعد جب وہ اٹھے تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ کتنی دیر اٹھے، کتنی دیر سوتے رہے، انہوں نے کہا کہ ایک دن یا اس سے تھوڑا سا کم حصہ۔ بعد میں انہوں نے کیا کیا کہ ایک بندے کو بھیجا کہ وہ جا کے کھانا لے کے آئے، اور کھانے کے لیے پیسے دیے اس کو، جب وہ پیسے لے کے وہاں پہ پہنچا اور اس نے کھانا لینے کی کوشش کی تو لوگوں نے دیکھا یہ تو پرانی نقدی ہے، یہ پرانا جو ہے وہ کرنسی ہے، تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ تو وہی نوجوان ہیں جو ہمارے آباء و اجداد کے دور میں جن کے بارے میں ہم نے واقعہ سنا تھا کہ وہ بھاگ گئے تھے، اس کے بعد ان کو کوئی پتہ نہیں چلا، تو وہ بڑے حیران ہوئے اور انہوں نے کہا یہ تو اللہ کا معجزہ ہے، اللہ کی نشانی ہے۔ بعد میں وہ فوراً ان کی موت آ گئی، وفات ہو گئی ان کی۔ تو اس کے بعد جب ان کی وفات ہو گئی تو وہ ان کے پاس گئے، ان کے پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ اب وہ فوت ہو گئے ہیں سارے۔ اللہ نے ظاہرہ ایک نشانی دکھانی تھی لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی زیادہ ہے، تو اس وقت انہوں نے پھر آپس میں جھگڑا کیا کہ یہ تو ہمارے بڑے یہ خاص لوگ ہیں، یہ بڑا معجزہ تھا کہ یہ اتنے سال زندہ رہے ہیں، تو اب کیا کیا جائے۔ بعض نے کہا کہ ان کے اوپر کوئی عمارت بنا دی جائے نشانی کے طور پہ تاکہ ہم یاد رکھیں ہمارے بڑے لوگ ہیں، بڑے اللہ کے پیارے لوگ تھے۔ بعض نے کہا نہیں ہم اس کے اوپر مسجد بنا لیتے ہیں، تو جن لوگوں نے کہا کہ ہم مسجد بنا لیں گے ان لوگوں کی بات کو مانا گیا کیونکہ وہ لوگ زیادہ تھے اور ان کی بات میں زیادہ اثر تھا۔ اب مسجد بنانا درست ہے کہ نہیں بنانا، یہ چیز ظاہر علماء بیان کرتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صرف ان کی بات بتائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پہ کمنٹ نہیں کیا کہ یہ صحیح ہے کہ غلط۔ حقیقت بات یہ ہے کہ قبروں کے اوپر مسجد نہیں بنانی چاہیے، جیسے کہ ہمارے دین میں احادیث کے اندر یہ چیز واضح ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ایک بات کی طرف ذکر کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں وہ قریب کہیں گے ثلاثۃ رابعہم کلبہم، کہ وہ کتنے لوگ تھے، وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ، اور کچھ کہیں گے کہ وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، رجماً بالغیب، وہ بن دیکھے غیب کی باتیں کرتے ہیں، یعنی بغیر سوچے سمجھے غیب کی باتیں کرتے ہیں، جسے کہتے ہیں نا ایمنگ راؤنڈ دا بش، یہ کام کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، کہہ دیجئے تمہارا رب زیادہ جانتا ہے کہ ان کی تعداد کتنی تھی اور وہ ان کے بارے میں نہیں جانتے مگر تھوڑا سا۔ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، پس نہ آپ بحث کریں ان کے بارے میں سوائے سرسری سی بحث، یعنی اگر آپ نے جھگڑا کرنا ہے اس پہ ڈسکشن کرنی ہے تو بڑی بیسک لیول کی بات کریں۔ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور نہ پوچھیے اور نہ آپ ان کے بارے میں کسی سے پوچھیے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو مثال دی اس سے وضاحت کیا کی، اللہ نے وضاحت یہ کی کہ شیطان کی چال یہ ہوتی ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم لاگو ہوتا ہے تو شیطان کی پہلی کوشش کیا ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے اس حکم سے اس کو ڈیویٹ کر دیا جائے۔ جب شیطان یہ فیل ہو جاتا ہے اس بات میں کہ وہ اس کو حکم سے ڈیویٹ کرے تو پھر وہ دوسری چال یہ چلتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ دیکھو اگر اس کو پتا ہو کہ یہ بندہ ڈیٹرمنڈ ہے، اس نے نیکی کا کام کرنا ہی کرنا ہے، نیک لوگوں کے ساتھ خاص طور پہ وہ یہ کام کرتا ہے کہ وہ ان کو پھر ایسا کرتا ہے کہ ایسے کاموں میں الجھا دیتا ہے جو کہ غیر ضروری ہوتے ہیں
اور جو ضروری کام ہے ان سے ان کو وہ دور کر دیتا ہے. ظاہر ہے ایک بندہ اگر مصروف ہو جائے غیر ضروری کاموں میں، ان امپورٹنٹ چیزوں کے اوپر، تو ظاہر ہے اس سے امپورٹنٹ چیزیں مس ہو جائیں گی. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ وہی مثال دے رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا واقعہ سنایا، اس میں بات کی توحید کی، بات کی اللہ کے لیے کھڑے ہونے کی، بات کی حق کے لیے لڑنے کے لیے، بات کی سب یہ چیزیں کے لیے ایمان کی بات کی. ان سب نے ان چیزوں کو اگنور کر کے اس پہ ڈسکشن کرنے کے بجائے ڈسکشن کس چیز پہ شروع کر دی کہ ان کا نمبر کتنا تھا، تعداد کتنی تھی، 6 تھے، 5 تھے، 3 تھے، کتنے تھے. تو اصل جو میسج ہے اس کو بھلا کے انہوں نے کیا کیا کہ ان چیزوں پر بحثوں میں پڑ گئے. آج بھی ہم لوگ مسلمان کیا کرتے ہیں، جو اصل عمل والی چیزیں ہوتی ہیں ان پہ ہماری ڈسکشن بہت کم ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پہ عمل کرنا پڑتا ہے، وہاں پہ انسان کو اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنا پڑتا ہے. لیکن دوسری جو چیزیں ہیں جو تھیولوجیکل زیادہ ہیں، جن کا تعلق تھیوری سے زیادہ ہے، پریکٹیکل کم ہے، عام طور پہ ہم اس میں زیادہ مزہ آتا ہے ہمیں ڈسکشن کرنے پہ، اس میں ہم کئی گھنٹوں بحثیں کرتے ہیں، تو وہ غیر ضروری باتیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کبھی بھی یہ نہ کہیے گا کسی چیز کے بارے میں کہ انی فاعل ذلک غدا، میں کل کہوں، میں یہ کام کل کروں گا، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اگر اللہ چاہے. یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ کسی سے کوئی بات کریں کہ میں کل یہ کام کروں گا، تو اللہ یہ انشاءاللہ کہیے بغیر یہ بات آپ وعدہ نہ کریں ان سے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور اگر آپ بھول جائیں تو جب آپ کو یاد آ جائے تو تب آپ یہ کہہ دیا کریں. بعض اوقات انسان کو بھول جاتا ہے، یعنی جب بھی آپ نے کسی سے کوئی وعدہ کرنا ہے، کسی سے بات کرنی ہے کہ میں کل یہ کام کروں گا، تو کبھی بھی آپ نے انشاءاللہ کہے بغیر، یعنی اگر اللہ چاہے تو میں یہ کام کروں گا، اس کے بغیر نہیں کرنا. اور اگر آپ کو بھول جائے یہ کہنا تو جیسے ہی آپ کو یاد آئے تب آپ کہہ دیں وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور کہہ دیجئے کہ امید ہے کہ میرا رب مجھے ہدایت دے اس سے بہت زیادہ قریب کی بھلائی کا. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، اور وہ غار میں 300 سال سوتے رہے اور 9 سال مزید، یعنی 309 سال تک وہ وہاں پہ غار میں سوتے رہے. قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، آپ کہہ دیں اللہ خوب جانتا ہے کتنی مدت تک وہ وہاں پہ ٹھہرے رہے. لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے آسمان اور زمین کا غیب ہے. أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ، کیا خوب وہ دیکھتا ہے اور کیا خوب وہ سنتا ہے. مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ، نہیں ہے اس کے سوا کوئی مددگار. وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اور وہ شریک نہیں کرتا اپنے حکم میں کسی کو، اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تلاوت کیجئے جو وحی کیا گیا آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، آپ کے رب کی طرف سے، آپ کی کتاب میں جو وحی کیا گیا آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے کتاب میں، اس کو آپ تلاوت کیجیے، یعنی قرآن مجید میں. لا مبدل لکلماتہ، نہیں کوئی بدلنے والا اس کی باتوں کو. ولن تجد من دونہ ملتحدا، اور تم ہرگز نہ پاؤ گے اس کے سوا کوئی پناہ گاہ. واصبر نفسک، اور روکے رکھو اپنے نفس کو، اپنے آپ کو. مع الذین یدعون ربہم، ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو. بالغداۃ والعشی، صبح شام. یریدون وجہہ، وہ چاہتے ہیں اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، اللہ کی پسند اور اللہ کی چاہت اور اللہ کی محبت چاہتے ہیں. ولا تعد عیناک عنہم ترید زینۃ الحیات الدنیا، اور تمہاری آنکھیں ان سے نہ پھریں کہ تم دنیا کی زندگی کے آرائش کے طلبگار ہو جاؤ. یعنی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو یہ حکم دیتے ہیں کہ جب بھی تم صبر کرو تو ان لوگوں کو اپنا ساتھی بناؤ جو اللہ کو پکارنے والے ہیں دن رات، چاہے وہ بیچارے معاشرے کے اندر ہلکے لوگ ہوں. اور تمہاری نظریں امیر لوگوں کی طرف، اور جن کو اللہ نے مال دیا ہے، جن کو اللہ نے طاقتیں دی ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر یعنی ایک آزمائش کے لیے سب کچھ دیا ہے، تمہاری آنکھیں ان کے پیچھے نہیں لگنی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اگر تم ان کے پیچھے لگے رہو گے، تم ان کی پرواہ زیادہ کرو گے تو وہ تمہیں کدھر کر جائیں گے؟ تمہیں اللہ کی طرف سے دور کر دیں گے، دنیا کی زندگی میں تمہیں پھنسا دیں گے. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، اور اس کا کہا بالکل نہ مانو جس کا دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا. واتبع هواه، اور اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی. وکان امره فرطا، اور وہ اس کام میں بہت زیادہ حد سے بڑا ہوا تھا. وقل الحق من ربکم، اور کہہ دیجئے تمہارے رب کی طرف سے حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، یعنی جو بھی حق کی بات ہے وہ تمہارے رب کی طرف سے ہے. فمن شاء فلیؤمن، بس جو چاہے وہ ایمان لے آئے. ومن شاء فلیکفر، جو چاہے وہ کفر کر لے. انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها، ہم نے بے شک ظالموں کے لیے آگ تیار کی ہے جو گھیر لیں گی ان کی جس کی کناتیں ان کو گھیر لیں گی، یعنی ان کے اینڈز جو ہیں، ان کے بارڈرز اور ان کے وہ جو کناتیں ہیں وہ ان کو گھیر لیں گی. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْفِي الْوُجُوهَ، اور اگر وہ اس میں پانی مانگیں گے، مدد مانگیں گے، تو ان کی مدد کی جائے گی ایسے پانی کے ساتھ جو گرم کھولتا ہوا ہوگا تانبے کی طرح، اور وہ ان کے چہروں کو بھون ڈالے گا. بئس الشراب، کتنا ہی برا وہ پانی ہے. وساءت مرتفقہ، اور کتنی ہی بری وہ آرام گاہ ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. انا لا نضيع اجر من احسن عملا، ہم نہیں ضائع کریں گے جس نے اچھا عمل کیا اس کے اجر کو. اولئک لهم جنات عدن، یہی وہ لوگ ہیں ان کے لیے ہمیشگی کے باغات ہیں. تجری من تحتهم الانہار، اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. یحلون فیہا من اساور من ذهب،
اس میں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، سونے کے زیورات ان کو پہنائے جائیں گے۔ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا، اور اس میں ان کو سبز کپڑے پہنائے جائیں گے۔ یاد رکھیے گا اہل جنت کا جو لباس ہے وہ سونا چاندی اور اس کے ساتھ ساتھ سبز کپڑے، سبز جبے ہوں گے جو وہ پہنیں گے۔ من سندس و استبرق، کس چیز کے بنے ہوں گے کپڑے؟ ریشم کے۔ و استبرق، اور اسی طریقے سے یہ بھی ایک ریشم کی قسم ہے، یعنی مختلف ریشم کی قسموں کے کپڑے ان کے بنے ہوں گے۔ متکئین فیہا علی الارائک، وہ تکیہ لگائے ہوں گے تختوں پر، یعنی مسہریوں پر ایک دوسرے کے سامنے۔ نعمت ثواب، کتنا اچھا بدلہ ہے، وحسنت مرتفقہ، اور کتنی خوبصورت یہ آرام گاہ ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اور بیان کیجیے آپ ان کو حال اور مثال دو مردوں کی، دو آدمیوں کی۔ جعلنا لأحدہما جنتین، ہم نے بنائے ان میں سے ایک کے لیے باغات، من اعناب، انگوروں کے، وحففناہما بنخل، اور ہم نے ان کو گھیر لیا کھجوروں کے درختوں سے، وجعلنا بینہما زرعا، ان باغات کو ہم نے ان میں نہریں چلا دیں۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ دو بندوں کی اللہ تعالیٰ مثال دینے لگے ہیں۔ ایک بندہ تھا جس کو اللہ نے باغات دیے، اور ان باغات کے ارد گرد انگور اور کھجور کے درخت تھے جنہوں نے ان کو ڈھانپا ہوا تھا، اور اس کے اندر سے نہریں بہ رہی تھیں، بہت خوبصورت اللہ نے ان کو یعنی باغات دیے۔ کلتا الجنتین آتت اکلہا، دونوں باغات اپنے پھل لائے، ولم تظلم منہ شیئا، اور نہ وہ کم کرتے تھے اس سے کچھ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو دو باغات دیے، اور دونوں باغات کے ارد گرد یہ ساری چیزیں تھیں، اور وہ باغات نہ صرف ان کے ارد گرد پھل بھی تھے، کھجوروں کے درخت تھے، بلکہ جو بھی باغات کے اندر وہ چیزیں اگائی تھیں ان میں سے بہت پھل آتا تھا۔ بڑا فرٹائل قسم کا باغ تھا۔ ولم تظلم منہ شیئا، اور وہ کوئی بھی کمی نہیں کرتے تھے، ہمیشہ اس کے اندر پھل جو آتا اور جو بھی پیداوار ہوتی بہت کھلی ہوتی۔ وفجرنا خلالہما نہرا، اور ہم نے جاری کر دی ان دونوں کے درمیان نہریں، ایک نہر کو جاری کر دیا۔ وکان لہ ثمر، اور اس کے لیے پھل تھے۔ فقال لصاحبہ، تو اس نے اپنے ساتھی سے کہا، یعنی یہ ایک بندہ ہے جس کی آنرشپ میں دونوں باغات ہیں، نہریں بھی ہیں اور اس میں سب کچھ ہے۔ اس نے اپنے ساتھی سے کہا، وہو یحاورہ، اور اس سے باتیں کر رہا تھا، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، پہلی چیز اس نے کہی کہ دیکھو میں مال میں بھی تم سے زیادہ ہوں اور عزت میں بھی تمہارے سے زیادہ ہوں، اور آدمیوں کے لحاظ یعنی میرے کام کرنے والے میرے ملازم بھی بہت زیادہ ہیں، تمہارے تو بہت تھوڑے سے۔ سب سے پہلی بات اس نے تکبر کیا۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، جب وہ داخل ہوا اپنے باغ میں اور وہ اپنی جان پر اس وقت ظلم کر رہا تھا، یعنی ناحق بات کر رہا تھا۔ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، اس نے کہا جب اس نے دیکھا اتنا گرینڈ قسم کا باغ ہے اور خوبصورت گھنا پھلوں سے بھرا ہوا اور درخت اور نہر بہ رہی ہے سامنے ٹھنڈے پانی کی، تو اس نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کبھی ختم ہونے والا ہے۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور مجھے نہیں لگتا کہ کبھی قیامت آئے گی۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، اور اگر مجھے بالفرض اپنے رب کی طرف لوٹا بھی دیا گیا، قیامت کے دن اگر آ بھی گئی قیامت اور مجھے اللہ کی طرف لوٹا بھی دیا گیا، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، تو میں اللہ کی طرف اس سے بھی بہتر جگہ اور سامان پاؤں گا۔ یعنی جو اللہ نے مجھے دنیا میں دیا ہے اگر میں اللہ کی طرف لوٹا دیا گیا تو میرے پاس اللہ کے پاس میرے لیے اس سے بھی اچھی لوٹنے کی جگہ موجود ہے۔ دیکھیں یہاں پہ انسان کی بڑی سائیکی اللہ نے بیان کی، دو چیزیں۔ انسان کو جب اللہ مال و دولت بہت زیادہ دیتا ہے نا، سب سے پہلے تکبر آتا ہے۔ دوسری چیز جو آتی ہے نا خاص طور پہ وہ آتی ہے کہ انسان کا آہستہ آہستہ آخرت پہ ایمان کم ہو جاتا ہے۔ اچھا وہ نظریے کے طور پہ تو مانتا ہے کہ ہاں میں نے مرنا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، لیکن وہ زندگی ایسے گزار رہا ہوتا ہے کہ جیسے کہ شاید ہر چیز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ کبھی دیکھیں کہ جتنے بھی بہت زیادہ جن کو اللہ نے مال دیا اور وہ لوگوں پر ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، انسان کو کبھی دل میں خیال آتا ہے کہ یار یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ آخرت کے دن کو ماننے والے ہیں، کیا ان کو ڈر نہیں لگتا کہ ایک دن انہوں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے؟ کبھی خیال آتا ہے کہ نہیں آپ کے ذہن میں؟ حالانکہ وہ منہ سے کہتے ہیں مسلمان ہیں۔ ہمارے مثال کے طور پہ پولیٹیشنز کو دیکھ لیں، کتنی ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، اللہ معاف کرے، کتنا لوگوں کا ناحق مال کھاتے ہیں، کرپشن کتنی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں میرے دل میں کبھی خیال آتا ہے، میں کہتا ہوں یار یہ مسلمان لوگ ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں، دین کی بات سننے والے ہیں، اللہ اور نبی کا نام لینے والے ہیں، ان کو ڈر نہیں آتا کہ ایک دن انہوں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا اور ایک ایک پائی کا حساب دینا ہے؟ آپ ان سے پوچھیں گے بالکل کہیں گے، دعائیں کرتے ہیں، عیدیں پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، جمعے پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو کئی دفعہ۔ اصل میں ہوتا یہ کہ دنیا کے اندر اتنے یہ مگن ہو جاتے ہیں کہ نظریاتی طور پہ تو مانتے ہیں لیکن دنیا ان کو ایسے انگلف کر لیتی ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ شاید حقیقت سب کچھ یہی ہے، اور یہی حالت اس بندے کی ہوئی۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات اس نے کہا ایسے لوگ یہ بھی بات سمجھتے ہیں کہ بالفرض اگر ان کو یہاں سے دنیا سے اٹھا بھی لیا گیا، قیامت آ بھی گئی اور ان کو اللہ کے پاس چلے بھی گئے، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اگر دنیا پر ہم پر اتنا احسان کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا مطلب آخرت میں تو ہمیں اس سے بھی بہتر دے گا۔ ان کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی کہ اگر اللہ دنیا میں اتنا کچھ ہمیں دے رہا ہے تو آخرت میں اللہ ہمیں سزا دے گا۔ وہ کہتے ہیں یہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں یہ دنیا کی نعمت ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی ہم پر اللہ ہم سے بہت راضی اور خوش ہے اور ہم جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی یہ باتیں اس نے کی۔
اب اس کے بندے نے آگے جو اس کا جو دوست تھا اس نے کیا اس کو جواب دیا، قال له صاحبه وهو يحاوره، اس کے ساتھی نے اس کو کہا اور اس سے بات کر رہا تھا، اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات کے ساتھ جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفۃ، پھر تو نے اس کو، پھر اللہ نے تجھے مٹی کے بعد نطفے سے پیدا کیا، ثم سواک رجلا، پھر تجھے پورا پورا انسان اور مرد بنا دیا۔ سب سے پہلے تو اس کو اس کی حقیقت بتائی کہ تیری حقیقت کیا ہے، تیری حقیقت سوائے مٹی کے اور نطفے کے اور کچھ نہیں، اور اللہ نے تجھے پیدا کیا، تو اس کے ساتھ کفر کر رہا ہے۔ یعنی وہ تکبر کیا نا، تکبر کا جواب کس بات میں ہے؟ انسان کی حقیقت۔ جب بھی آپ کے سامنے کوئی بندہ تکبر کرے نا کسی بات کا، تو اس کو آپ یہ یاد کر کے دکھائیں کہ میرے بھائی آپ کی حقیقت ایک نطفے کی ہے بس، اور کچھ نہیں۔ آپ پیدا کس سے ہوئے اور آپ نے لوٹ کے کدھر جانا ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ لیکنہ اللہ ربی، لیکن میں، واللہ ربی ولا اشرک بربہ احدا، میرا رب اللہ ہے اور نہیں میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا۔ ولولا اذ دخلت جنتک، اس نے کہا تم تو اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو لیکن میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ ولولا اذ دخلت جنتک، اور کیوں نہیں تھا ایسا، کاش تو ایسا، جب تو اپنے جنت میں اپنے باغ میں داخل ہو رہا تھا تو کاش تو یہ کہتا ما شاء اللہ، یعنی جو اللہ نے چاہا، خوشی سے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا، لا قوت الا باللہ، نہیں قوت مگر اللہ کی دی ہوئی، یعنی یہ سب کچھ جو بنا یہ اللہ کے حکم سے بنا ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ ان ترنی ان اقل من کمالا وولدا، اگر تجھے یہ لگتا ہے کہ میرے پاس تیرے سے مال اور اولاد اور یہ سارا جو رزق ہے یہ سب کچھ کم ہے، فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، تو ان قریب میرا رب مجھے تیرے باغات سے بہتر کچھ چیز عطا کر دے گا۔ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور عین ممکن ہے کہ تیرے باغات کے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی آفت آ جائے آسمان سے، فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، اور پھر وہ مٹی کا چٹیل میدان ہو کر رہ جائے۔ تو اس نے کہا کہ عین ممکن اللہ مجھے تجھ سے بہتر دے دے، اور عین ممکن ہے کہ اللہ تیرے باغات کو اللہ تعالیٰ آسمان سے کوئی آفت بھیج کے اس کو بالکل چٹیل مٹی کا میدان بنا دے۔ او یصبح ماؤها غورا، یہ جو نہر تیری بہتی ہے ہو سکتا ہے اللہ اس کو خشک کر دے، فلن تستطيع له طلبا، پھر تو کبھی بھی اس کو دوبارہ حاصل نہیں کر سکے گا، اس کو تلاش نہیں کر سکے گا۔ تو عین ممکن اللہ تیرے پانی کو ہی سکھا دے، جب پانی سوکھ جائے گا تو تیرے باغات بھی ختم ہو جائیں گے۔ وأحيط بثمره، اور عین ممکن ہے کہ بلکہ وأحيط بثمره، اللہ کہتے ہیں پھر اس کے پھلوں کو عذاب نے گھیر لیا، ان کے پھل اللہ تعالیٰ کے عذاب کی گرفت میں آ گئے۔ فأصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها، پھر اس میں جو اس نے خرچ کیا تھا وہ اس پر اپنے ہاتھ ملتا ہوا رہ گیا، یعنی جو بھی اس نے انویسٹمنٹ کی تھی، جو اس نے پیسہ محنت کی تھی، سب کچھ ختم ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی اس کے پھل تھے، جو بھی چیزیں تھیں، اس کو اپنے عذاب میں، وہ اللہ کے عذاب میں آ گیا۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور پورا باغ اس کی جو چھتریاں تھیں وہ نیچے گر گئیں۔ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي، اس نے کہا ہائے کاش، لم اشرک بربی احدا، کاش میں اپنے رب کے ساتھ شریک نہ کسی کو ٹھہراتا۔ وَلَمْ تَكُن لَهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کہتے اور نہ ہوتی اس کے لیے کوئی جماعت اس کی مدد کرتی، نہیں تھی کوئی جماعت جو اس کی مدد کرتی اس وقت۔ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا، اور نہیں تھا وہ کسی سے بدلہ لینے کے قابل۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، یہاں اختیار ہے اللہ کا، الحق جو اللہ حق برحق ہے۔ وہ خیر ثواباً، وہ بہترین ثواب دینے والا ہے، وخیر عقبا، اور بہترین بدلہ دینے والا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور بیان کر دے ان کے لیے مثال دنیا کی زندگی کی، كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، اس پانی کی طرح جو اللہ نے نازل کیا آسمان سے، فاختلط به نبات الارض، تو اس کے ذریعے اللہ نے زمین کا سبزہ پیدا کیا، فاصبح هشیما تذروه الرياح، پھر وہ چورا چورا ہو گیا کہ اس کو ہوائیں اڑا کر لے گئیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا، اس سے بہت سا سبزہ ہوا، پھر اچانک وہ سبزہ سارا کا سارا اللہ کے حکم سے ختم ہو گیا اور ہواؤں نے انہوں اڑا کے خاف کر دیا اور زمین صاف ہو گئی۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو دنیا کی زندگی ایسی ہے، انسان پوری زندگی کماتا ہے، بہترین انویسٹمنٹ کرتا ہے، سب کچھ بناتا ہے، اپنی امپائر کھڑی کرتا ہے، اچانک اللہ کی طرف سے موت آ جاتی ہے، یہ عذاب آ جاتی ہے، کوئی آفت آ جاتی ہے، اور سب کا سب انسان کے سامنے ختم ہو جاتا ہے اور انسان تونگر سے گداگر بن جاتا ہے۔ المال والبنون، مال اور بیٹے، زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زینت ہیں، یہ دنیا کی خوشیاں ہیں۔ والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی جو نیکیاں ہیں، خیر عند ربک ثوابا، وہ آپ کے رب کے ہاں زیادہ قابل ثواب، بہتر ہے ثواب کے اعتبار سے اور زیادہ بہتر ہے آرزو کے اعتبار سے۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اور جس دن ہم چلائیں گے پہاڑوں کو، قیامت کے دن اللہ پہاڑوں کو چلائیں گے، یعنی کیا مطلب؟ زمین لرزے گی، کانبے گی، زمین کو زلزلہ ہوگا اور پہاڑ مٹی بن جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور وہ بادلوں کی طرح چلیں گے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور زمین بالکل صاف میدان کی طرح کھل جائے گی۔
وحشرناہم اور ہم ان کو جمع کریں گے، فلم نغادر منہم احدا پھر ہم ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑیں گے. ہر بندہ وہاں پہ اللہ کے سامنے موجود ہوگا. زمین صاف چٹیل میدان کی طرح کھلی ہو کے سامنے آ جائے گی، اور اس طریقے سے پہاڑ روئی کی طرح اڑ کے ختم ہو جائیں گے. وعرضوا علی ربک صفا وہ سب اپنے رب کے سامنے صف بنا کر پیش کیے جائیں گے. ہم میں سے ہر بندہ اللہ کے سامنے صفوں کی حالت میں لائنز کے اندر عزت کے ساتھ اور بڑے احترام کے ساتھ اللہ کے سامنے ہم ہیوملٹی کے سامنے پیش ہوں گے. لقد جئتمونا البتہ تم ہمارے سامنے آ گئے، کما خلقناکم اللہ کہیں گے تم اسی طرح سے ہمارے سامنے پیش ہوئے ہو، آئے ہو جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا. یعنی بالکل انسان جیسے حدیث میں آتا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو ہے وہ قبروں سے کس طریقے سے نکلے گا، حفاتن عرلا، یعنی حفاتن انسان ننگے بدن اور اس طریقے سے بغیر ختنے کے اللہ کے سامنے پیش ہوگا، بالکل جس طریقے سے اللہ نے پہلے اس کو پیدا کیا اس طریقے سے. بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا بلکہ تم سمجھتے تھے کہ تمہارے پاس ہرگز کہ اللہ نہیں ہم بنائیں گے تمہارے لیے کوئی بھی وقت موعود، یعنی تمہارے لیے کوئی ایسا ٹائم نہیں آئے گا جس میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہوگا جس کا تمہیں وعدہ کیا گیا. ووضع الکتاب اور رکھی جائے گی کتاب، انسان کے اعمال کی کتاب اس کے سامنے کھول دی جائے گی. فتر المجرمین مشفقین اللہ کہیں گے پس دیکھیں گے مجرم اس کو ڈرتے ہوئے. اللہ تعالیٰ اعمال کی کتاب کھولیں گے، مجرم جو ہیں وہ ڈرتے ہوئے اس کتاب کو دیکھیں گے. مما فیہ جو اس میں ہے، وَيَقُولُونَ اور وہ کہیں گے جب دیکھیں گے، اللہ کہیں گے پڑھو اس کو، جیسے پیچھے ہے نا اقرا کتابک اپنی کتاب کو پڑھو، مجبوری اس ٹائم بھاگ نہیں سکیں گے، ہر بندے کو پڑھنا ہے. علماء بیان کرتے ہیں کہ ہر پڑھنے والا اور ان پڑھ جس کو پڑھنا آتا ہے یا نہیں پڑھنا آتا وہ سب کے سب اپنی کتاب کو پڑھیں گے، نہ چاہتے ہوئے چاہتے ہوئے. وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا وہ کہیں گے ہائے کاش، ہائے افسوس، مَا لِهَذَا الْكِتَابِ یہ کیسی کتاب ہے، عجیب کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها اس نے کوئی چھوٹا سا بھی عمل نہ کوئی بڑا عمل کچھ بھی نہیں چھوڑا، سب کا سب اس کے اندر لکھا ہوا موجود ہے. ووجدوا ما عملوا حاضرا اور جو بھی انہوں نے عمل کیا ہوگا وہ سب کا سب اس میں لکھا ہوا پائیں گے. ولا یظلم ربک احدا اور نہیں ظلم کرے گا تیرا رب کسی کے اوپر اس سے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے تم سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا الا ابلیس ساروں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. کان من الجن وہ جنوں میں سے تھا، یہاں سے پتہ چلا فرشتوں یہ جو ابلیس تھا وہ جنوں میں سے تھا. ففسق عن امر ربی اس نے اپنے رب کی حکم کی نافرمانی کی. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو تو کیا تم بناتے ہو اور اس کی اولاد کو میرے سوا اپنا دوست حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے. اللہ کہتے ہیں تم اس کے شیطانوں کو اور اس کو اپنا دوست بناتے ہو مجھے چھوڑ کے، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے. بئس للظالمین بدلا کتنا برا دشمن ہے وہ ظالموں کے لیے، یعنی کتنا برا آلٹرنیٹو ہے وہ ظالموں کے لیے. ما اشهدتم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا اللہ کہتے ہیں میں نے انہیں نہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے کے وقت حاضر کیا اور نہ ان کو اس وقت حاضر کیا جب ان کو پیدا کیا گیا. وما كنت متخذ المضلين عضدا اور میں گمراہ کرنے والوں کو دوست اور بازو والا اپنا ہمدرد نہیں بناتا. یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں کافر، یہ جو معبود ہیں تمہارے، یہ شیاطین ہیں خاص طور پہ، یہ جو انسان خود ہیں سب کے سب، یہ جب اللہ نے یہ آسمان و زمین کی پیدائش کی اور جب ان کی تخلیق کی اس وقت ان میں سے کوئی بھی موجود نہیں تھا، اللہ اکیلا تھا جس نے بنایا، ان کو اس کا کچھ نہیں پتا، اللہ کی کوئی مدد کرنے والا نہیں، نہ اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت، اللہ اکیلا ہے. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ اور جس دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بلاؤ میرے شریکوں کو جن کو تم میرے ساتھ شریک ٹھہرایا کرتے تھے. فَدَعُوهُمْ وہ ان کو پکاریں گے، فلم یستجیبوا لہم وہ ان کو کوئی جواب نہیں دیں گے. وجعلنا بینہم موبقا اور ہم ان کے درمیان ایک ہلاکت کی جگہ، تباہی کی جگہ بنا دیں گے. ورأى المجرمون النار اور مجرم لوگ آگ کو دیکھیں گے. فظنوا انہم مواقعوها اور ان کو لگے گا جیسے کہ وہ اس میں گرنے لگے ہیں. ولم یجدوا عنہا مصرفا اور وہ اس سے کوئی بھی راہ فرار نہیں پائیں گے. ولقد صرفنا فی هذا القرآن للناس من كل مثل اور ہم نے پھیر پھیر کے بیان کی اس قرآن مجید میں آیات لوگوں کے لیے، من کل مثل ہر طرح کی مثال. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اس قرآن مجید میں ہر طرح کی مثال مختلف انداز سے لوگوں کو پھیر پھیر کے بیان کی. وکان الانسان اکثر شیء جدلا اور انسان ہر چیز سے سب سے زیادہ جھگڑالو ہے، ہر مخلوق سے سب سے زیادہ جھگڑالو انسان ہے، یعنی سب سے زیادہ آرگومنٹس انسان کے پاس ہیں. کیوں؟ اللہ نے اس کو عقل استعمال کی ہے. تو ہر عقل کا ایک عبادت، دیکھیں ہر چیز کی عبادت ہوتی، میرے ہاتھوں کی بھی عبادت ہے، میرے جسم کی عبادت ہے، ہماری عقلوں کی بھی عبادت ہے. اور ہماری عقل کی عبادت یہ ہے کہ جب اللہ کی آیات آ جائیں، اللہ کا حکم آ جائے تو ہم اپنی عقلوں کو اللہ کے سامنے جھکا دیں، جھگڑے نہ کریں، آرگیومنٹس نہ لے کے آئیں، بلکہ اس عقل کو اللہ تعالیٰ کے جو آیات ہیں ان کو سمجھنے میں استعمال کریں، اس کے حکم کو عمل کرنے کے لیے استعمال کریں.
وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى، اور نہیں روکا لوگوں کو کہ وہ ایمان لے کے آئیں جب ان کی طرف ہدایت آ گئی، ويستغفروا ربهم، اور وہ بخشش مانگے اپنے رب سے، الا ان تأتيهم سنة الاولین، مگر یہ کہ روش پرانے لوگوں کی، او يأتيهم العذاب قبلا، یا آئے ان کے پاس عذاب ایسا جو سامنے کا عذاب۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لوگوں کو کس چیز نے روکا کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان، کیوں نہیں لوگ ایمان لے کے آتے اللہ پر؟ کس چیز نے ان کو روکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پر وہ ایمان نہ لے کے آئیں؟ اور کس چیز نے ان کو روکا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت نہ مانگے؟ اللہ کہتے ہیں لیکن ان کا حال کیسا ہے؟ ان کا حال پرانے لوگوں کی طرح ہے۔ کیا کہ انہوں نے کیا کیا کہ وہ انتظار کر رہے ہیں کس چیز کا؟ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا، کہ آسمان سے کوئی عذاب آئے گا تب جا کے وہ اپنی اصلاح کریں گے۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اور ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ ویجادل الذین کفروا بالباطل لیدحضوا به الحق، اور جھگڑا کرتے ہیں کافر ناحق باتوں کے ساتھ تاکہ وہ اس سے حق کو پھسلا دیں۔ تو کافر کیا کرتے ہیں؟ وہ حق کو جاننے کے باوجود جھگڑا کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پھسلا دیں، حق سے دور کر دیں، گمراہ کر دیں۔ واتخذوا آیاتی وما انذروا ہزوا، اور انہوں نے بنایا میری آیات کو اور جو وہ ڈرائے گئے اس کو مذاق، یعنی جو بھی اللہ نے آیات نازل کی اور جن آیات کے ذریعے اللہ نے ان کو ڈرایا، جس عذاب کے ذریعے اللہ نے ڈرایا، سب کا سب کو انہوں نے مذاق اڑایا اور استہزاء کیا۔ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ فاعرض عنہا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جس کو نصیحت کی گئی اس کے رب کی آیات کے ساتھ، اللہ کی آیات پڑھ کے ان کو نصیحت کی گئی، فاعرض عنہا، بجائے کہ وہ مانے وہ کیا کرنے لگ پڑا؟ اعراض کرنا شروع کر دیا، منہ پھیر لیا۔ ونسی ما قدمت یدا، اور اپنے آگے بھیجے ہوئے اعمال کو بھول گیا۔ ہم میں سے اکثر لوگ اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، پہلی بات ہے اعراض کرتے ہیں، سننے کی طرف آتے ہی نہیں ہے۔ کوئی بھی قرآن مجید کی کلاس ہو، ترجمہ پڑھنے ہو یا قرآن مجید کا مفہوم سمجھنے کے لیے ہو، ہمارے نزدیک ان کی اہمیت نہیں ہوتی۔ پہلی بات، اگر فار ایگزامپل ہو بھی جائے تو اس کے باوجود ہم اپنے جو اعمال ہیں جو آگے ہم نے بیچے ان کے بارے میں ہم نے کبھی سوچ اور غور و فکر ہی نہیں کیا۔ یہ دو بڑی باتیں۔ انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ، بے شک ہم نے ان کے دلوں کے اوپر پردے ڈال دیے ہیں، ان یفقہوا، کہ وہ اس کو سمجھ سکیں، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں اللہ کہتے ہیں ہم نے گرانی اور بوجھ ڈال دی ہے، وان تدعوہم الی الہدی، اگر آپ ان کو بلائیں ہدایت کی طرف، فلن یہتدوا اذا ابدا، تو وہ ہرگز نہ ہدایت پائیں گے جب بھی کبھی بھی۔ وربک الغفور ذو الرحمہ، اور آپ کا رب بخشنے والا اور رحمت والا ہے۔ لو یؤاخذہم بما کسبوا، اگر وہ ان کو پکڑنا شروع کر دے ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے جو انہوں نے کمایا اس کی وجہ سے، لعجل لهم العذاب، تو پھر وہ جلدی بھیج دے گا ان کے اوپر عذاب۔ بل لهم موعد لن یجدوا من دونہ موئلا، بلکہ ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے، وہ ہرگز اس کے سوا پناہ کی جگہ نہیں پائیں گے۔ وتلک القری اهلکناہم، اور یہ بستیاں ہیں، اہلکناہم، ہم نے ان کو تباہ کر دیا، لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا، وجعلنا لمہلکہم موعدا، اور ہم نے مقرر کیا ان کی تباہی کے لیے ایک مقررہ وقت۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے، اپنے نوجوان سے، لا ابرح، میں کبھی بھی نہیں ہٹوں گا، حتی ابلغ مجمع البحرین، یہاں تک کہ میں دو دریاؤں کی ملنے کی جگہ کو پہنچ جاؤں، او امضی حقبا، یا میں چلتا رہوں گا ایک لمبا عرصہ۔ یہ واقعہ کون سا ہے؟ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ چھوٹا سا میں جلدی سے بتا دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ سنایا کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی بندے نے سوال کیا، آپ بتائیے کہ دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اس لیے اگرچہ نبی جو ہے وہ اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، ظاہر نبی سے بڑھ کر عالم کون ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ناپسند کیا، کیونکہ اگرچہ یہ بات سچی ہے لیکن اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر بندہ اپنا علم جو ہے اس کو ڈیڈیکیٹ کرے اللہ کی طرف، یعنی اس کی نسبت اللہ کی طرف کرے، اور کبھی بھی وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا نہ سمجھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ظاہری طور پہ یہ کہہ دیا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، ظاہر ہے، حالانکہ ان کو کہنا چاہیے تھا کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ہے، مجھے نہیں پتہ، یا پھر ان کو اس طرح کی بات کرنی چاہیے تھی۔ تو انہوں نے جب یہ بات کی تو اللہ کو ناپسند آئی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کہا، اے موسیٰ تجھ سے بھی بڑھ کر ایک عالم دین موجود ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے بتائیے، میں اس کے پاس جاؤں تاکہ میں اسے سیکھ سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بتایا حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں۔ تو یہ حضرت خضر یا خضر، یہ تینوں ٹھیک ہیں، آپ کسی تینوں طریقے سے کہا جا سکتا ہے۔ تو ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ گئے، اور وہاں پہ جا کے پھر یہ واقعہ پیش آیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک نوجوان اپنے شاگرد کو ساتھ دیا، اپنے صحابی کو ساتھ دیا، اور کشتی میں سفر کر رہے ہیں، اور ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا مجمع البحرین، دو جہاں پہ بحر سمندر آپس میں ملتے ہیں جس جگہ پہ، وہاں پہ وہ بندہ مجھے ملے گا۔ اب وہ تفصیلات کیا ہیں، اس کی تفصیلات ہمیں نہیں پتہ۔ فلما بلغا مجمع بحرینہما، پس جب وہ دونوں پہنچے اس جگہ پہ جہاں پہ وہ دونوں سمندر یا نہریں یا پھر وہ پانی آپس میں ملتے تھے، نسیا حوتہما، وہ بھول گئے اپنی مچھلی کو، فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، تو اس نے بنا لیا اپنا رستہ دریا کے اندر سرنگ کی طرح۔
تو اس کے بارے میں علماء بیان کرتے ہیں، اور اس حدیث میں بلکہ ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے کہا کہ یہ مچھلی ہے ہمارے پاس ہے، مچھلی کے پیس کیے ہوئے تھے، انہوں نے تیار کی ہوئی تھی کھانے کے لیے. انہوں نے کہا کہ اللہ کا معجزہ ایسا ہوگا کہ جہاں پہ وہ جگہ ہے جہاں پہ وہ ہمیں ملیں گے حضرت خضر علیہ السلام، تو وہاں پہ یہ مچھلی جو ہے جس پوائنٹ پر مجمع البحرین جہاں پہ وہ دو دریا آپس میں ملتے ہوں گے، اس وقت یہ مچھلی زندہ ہوگی، پانی کے اندر چلی جائے گی ایک رستہ بنا کے. تو اس موقع کے اوپر ہم نے رکنا ہے. تو میں آرام کرنے لگا ہوں، تو تم ایسا کرنا جب تم یہ اگر مچھلی دیکھے تم دھیان رکھنا، اگر مچھلی نکل گئی وہاں سے رستہ بنا کے گئی تو تم ایسا کرنا کہ تم مجھے اٹھا دینا. فلما جاوزا، اب ہوا یہ کہ جب اس جگہ پہ پہنچے تو وہ جو بندہ تھا جو ان کا شاگرد تھا اس کو چاہیے تھا کہ وہ اٹھا دیتا، اس کو بھول گیا. اس نے کوشش کی ہوگی، اس نے کہا چلو میں بعد میں اٹھا دیتا ہوں، ابھی اٹھا دیتا ہوں، ابھی آرام کر لیں، تو بعد میں ان کو بھول گیا. فلما جاوزا، جب وہ اس جگہ سے آگے چلے گئے، قال لفتاه آتنا غداءنا، انہوں نے اپنے شاگرد سے کہا کہ ایسا کرو کہ وہ پتہ نہیں جگہ تو آئی نہیں، تم ایسا کرو کہ ہم جو ہمارے پاس جو ہے نا ہمارے پاس صبح کا کھانا لے کے آؤ. لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، یہ سفر تو بڑا تکلیف دہ اور تھکاوٹ والا ہے، تو ایسا کرو وہ لے کے آؤ، ہم کھاتے ہیں. قال ارأيت اذ ابينا الى الصخرة، اس نے کہا کہ آپ نے دیکھا جب ہم ٹھہرے اس طرف، پتھر کے اس طرف ٹھہرے، فانی نسیت الحوت، تو میں بے شک بھول گیا مچھلی کو. وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، اور مگر نہیں مجھے بلایا مگر شیطان نے کہ میں آپ کے سامنے اس کا ذکر کر دوں. تو انہوں نے کہا وہ فلاں فلاں جگہ پہ پتھر کے سامنے جہاں پہ ہم رکے تھے وہاں پہ مچھلی نے کیا کیا تھا، رستہ بنا لیا تھا. اس وقت میں آپ کو بتانے لگا، اچانک مجھے شیطان نے بلا دیا. واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اس نے جو دریا کے اندر ایک بڑا عجیب سا رستہ بنا کے وہاں سے نکل گئی. قال ذلک ما كنا نبغ، تو علماء بیان کرتے ہیں کہ جب وہ مچھلی نکلی تھی تو اس کا جو رستہ تھا وہ اس کی یعنی پانی کے اندر بھی وہ رستہ ابھی بنا ہوا تھا، اور وہ رستہ ختم نظر وہ ابھی بھی آ رہا تھا کہ یہاں پہ مچھلی رستہ بنا کے گئی ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے معجزہ تھا ایک. قال ذلک ما كنا نبغ، وہ کہتے ہیں یہی تھی وہ جگہ جس کو ہم چاہتے تھے، جس کو ہم تلاش کر رہے تھے. فرتد علی آثارہما قصصا، پھر وہ دونوں واپس اپنے ان نشانوں پر واپس لوٹے، یعنی وہ اس جگہ پہ پیچھے جاتے ہوئے گئے. فوجدا عبدا من عبادنا، تو انہوں نے پایا وہاں پہ ہمارے ایک بندے کو، آتیناہ رحمتا من عندنا، جس کو ہم نے اپنی طرف سے رحمت عطا کی تھی. وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے اس کو علم عطا کیا تھا. قال له موسیٰ، انہوں نے کہا اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میں تمہارے ساتھ چلوں کہ تم مجھے سکھا دو جو تمہیں سکھایا گیا ہے بھلائی سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے ریکویسٹ کی کہ آپ ایسا کریں کہ مجھے بھی کچھ علم سکھا دیجئے تاکہ مجھے وہ جو آپ کو اللہ نے سکھایا مجھے بھی بھلائی کا کام مل جائے. قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا قال انک لن تستطیع معی صبرا، انہوں نے کہا کہ دیکھیے آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے. وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، اور آپ کیسے صبر کر سکتے ہیں اس چیز کے بارے میں جس کے بارے میں آپ کو خبر ہی نہیں ہے. اس سے پتہ چلا، جیسے پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا، عام طور پہ جب انسان کو کسی چیز کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا انسان اس میں صبر کرنا بہت مشکل ہوتا. تو انہوں نے کہا آپ کیسے صبر کر سکتے ہیں اس چیز کے بارے میں جس کے بارے میں آپ کو علم ہی نہیں. قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا، انہوں نے کہا تم عنقریب پاؤ گے مجھے اللہ نے اگر چاہا صابرا، صبر کرنے والا. کوئی بات نہیں، میں صبر کروں گا. ولا اعصی لک امرا، اور میں آپ کی کسی بات کی نافرمانی نہیں کروں گا. قال فان اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء، بس انہوں نے کہا کہ اگر میرے ساتھ تم چلو گے تو تم نے میرے سے یعنی میرے ساتھ اگر تم چلنا چاہتے ہو اور میرے ساتھ تم میری صحبت تم اختیار کرنا چاہتے ہو تو اس کی شرط یہ ہے کہ تم نے مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کرنا. حتی احدث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ میں خود تمہیں اس کے بارے میں بتانا دوں. فانطلقا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے. پھر وہ دونوں چلے. حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقھا، یہاں تک کہ وہ ایک کشتی پہ سوار ہوئے اور اس نے حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کے اندر سوراخ کر دیا. قال اخرقتها لتغرق اہلکھا، انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کشتی پہ جب سوراخ کرتے ہوئے دیکھا تو فوراً کہا کیا آپ اس کے اوپر سوراخ کر رہے ہیں تاکہ تم غرق کر دو اس کے سواروں کو؟ آپ اس لیے سوراخ کر رہے ہیں تاکہ ہم سب غرق ہو جائیں، اس میں ڈوب جائیں. لقد جئت شیئا امرا، البتہ تم ایک بہت خطرے والی بات کر رہے ہو، خطرے والا معاملہ کر رہے ہو تم. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، انہوں نے کہا کیا میں تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے. قال لا تؤاخذني بما نسيت، فوراً یاد آ گیا. انہوں نے کہا کہ آپ نے جو میں بھول گیا ہوں مجھے اس پر مواخذہ نہ کریں، پلیز اس میں نہ مجھے پکڑیں، میں بھول گیا تھا، سوری، غلطی کر معذرت کر لیں. ولا ترهقني من امری اسرا، اور میرے معاملے میں مجھ پر مشکل نہ ڈالیں. یعنی انہوں نے کہا کہ معذرت میں بھول گیا تھا، میرا اس پہ مواخذہ نہ کریں، میری اس پہ پکڑ نہ کریں، اور میرے لیے یہ معاملہ مشکل نہ بنائیں، میرے پر ذرا رحم کریں، میرے لیے آسانی کریں، میں پہلی دفعہ ایسا معاملہ میرے ساتھ ہوا ہے. فانطلقا، وہ خاموش ہو کے پھر وہ دونوں چلے. حتی اذا لقیا غلاما، یہاں تک کہ وہ ایک لڑکے کو ملے، ایک نوجوان، ایک چھوٹے سے بچے کو، لڑکے کو ملے. فقتلہ، تو انہوں نے قتل کر دیا اس کو. قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر کو کہا کیا تم نے ایک بچے کو، پاک جان کو قتل کیا بغیر حق کے، یعنی بغیر کسی حق کے تم نے اس بچے کو قتل کر دیا.
یقیناً تم نے ایک بہت ناپسندیدہ کام کیا. تو یہاں پہ ہمارا پارہ مکمل ہو گیا. تو ہم انشاءاللہ اس واقعے کو انشاءاللہ آگے مکمل کریں گے انشاءاللہ اپنے اگلے اس پہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک.